السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی. میں اشفاق اسحاق ستی. امید کرتے ہیں کہ آپ کے دن کا آغاز بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہوا ہوگا اور خاص طور پر شہر قائد کے واسیوں کو میں یہ خوشخبری سنا تو نہیں رہا بلکہ وہ خود بھی یہ وٹنس کر رہے ہوں گے کہ موسم کسی حد تک خنک ہو گیا ہے کہ جو اب ٹی شرٹوں میں گزارا کر رہے تھے نا، ٹی شرٹوں میں، تو اب وہ تھوڑا بہت اپر پہن کے خاص طور پر صبح کے اوقات میں، اور کل تو دن میں بھی مدیحہ تھوڑی بہت اچھی ہوا چل رہی تھی. اچھی ہوا، اس کو ٹھنڈی ہوا نہیں کہیں گے لیکن ظاہر ہے کہ جہاں پر سورج کی تمازت کی وجہ سے بہت ہی گرما گرم ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر اٹ واز پلیزنٹ. ہاں بالکل آپ نے بات صحیح کی. موسم جو ہے وہ کافی پلیزنٹ دن بدن ہوتا چلا جا رہا ہے اور باقی پورے ملک میں دیکھیں تو موسم شدید سرد ہے. لاہور میں تو فاگ بھی بہت زیادہ ہے اور جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فلائٹس کا اسکیجول ہے وہ بڑا متاثر ہو رہا ہے. اسپیسیفکلی موٹر وے اور کل جو کچھ روٹس بند کیے گئے، جی ٹی روڈ بھی بند کرنی پڑ گئی، اتنی دھند تھی. بہت زیادہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ دھند تو نہیں ہے. اور ستی ایک بڑی افسوسناک خبر ہمارے ساتھ یہ کہ سینئر نیوز اینکر اور اینکر پرسن مشل بخاری، ان کی کل رات ڈیتھ ہو گئی کینسر کی وجہ سے، اور بڑا خاموشی سے وہ کینسر سے فائٹ کر رہی تھیں 2 سال. تو آپ لوگ پلیز ان کی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. سو شاکنگ دیٹ وین آئی کالڈ یو اپ آئی ہیڈ نو کلو کہ یہ کیا ہوا ہے. سو یور اسٹیٹس تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا ہوا ہے کیونکہ کبھی اس متعلق کوئی خبر نہیں سنی تھی. بیکاز یو نیور شیئرڈ اٹ نا. تو وہ کیونکہ لیکن 1 سال سے زیادہ کا سا جب میں جانتی تھی تو وہ کینسر سے فائٹ کرتی. سو پلیز ریمبر ہر فیملی ان یور پریئرز. کووڈ کیسز آر آن دی رائز. جی کراچی میں کتنے نکل آئے ہیں؟ 6 تو کراچی میں کیسز نکل آئے ہیں، لیکن ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو ابھی کراچی میں جو کیسز ہیں نا وہ اومیکرون کا سب ویریئنٹ ہے. وہ والا ویریئنٹ نہیں ہے جو کہ اس وقت چائنا میں موجود ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں. اور اللہ نہ کرے کہ وہاں چائنا میں چکر دوسرا ہے. چائنا میں چکر یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ایک بالکل بند کر کے رکھا. ہماری تو ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہو گئی. جب انہوں نے لاکھوں کروڑوں بند لوگوں کو کھولا تو اس کے بعد جب وہ باہر نکلے تو اب ظاہر ہے کہ دے آر ایکسپیرینسنگ دا ویریس سمٹمس جو کہ ہیں آپس میں ادھر ادھر. تو وہ ایک بڑا پرابلمیٹک سچویشن ہے لیکن ویل ٹاک مور اباؤٹ اٹ. پہلے ٹاپ اسٹوریز. سردیوں میں توانائی بچت پالیسی کی منظوری سمجھ سے بالاتر ہے. وفاقی حکومت نے نیا محاذ کھول دیا. ایم کیو ایم پاکستان نے خدشات کا اظہار کر دیا. پنجاب کے پی کے اور تاجروں نے ماننے سے انکار کر دیا. معاملہ توانائی بچانے کا ہے یا جان بچانے کا، بھوجو تو جانے. معاشی بحران سے پریشان حکومت بوکھلاہٹ کا شکار. خواجہ آصف کا سمجھ سے بالا تر بیان. کہتے ہیں جہاں 8 بجے بازار بند ہوتے ہیں وہاں بچے بھی کم پیدا ہوتے ہیں. کراچی میں کرونا وائرس پھر سر اٹھانے لگا. 6 کیسز رپورٹ. نئے کیسز اومیکرون ویریئنٹ کے سب ویریئنٹ ایکس بی بی کے ہیں. شہریوں کو ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگوانے اور بڑے اجتماعات میں نہ جانے کی ہدایت کر دی گئی. مال مفت دل بے رحم. سکھر میں کچرے کے ڈھیر سے بڑی تعداد میں سرکاری دوائیں برآمد. بخار، سر درد اور دیگر امراض کی دوائیں 3 سال تک قابل استعمال. جی جناب، تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ وفاقی حکومت نے سردیوں کے اس وقت میں توانائی بچت کا ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے. سردیوں میں توانائی بچت کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ ویسے تو موسم تو ٹھنڈا ہے اور بہت ساری، اگر یہ کرنا ہی تھا تو اس ٹائم پہ کرنا چاہیے تھا جب ہم ملک جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے بھی اس سے قرض سے گزر رہا تھا. قرض ہی میں اس کو کہوں گی. تو اس وقت آپ فیصلہ لے لیتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ ڈے لائٹ انرجی کو زیادہ سے زیادہ یوز کرتے. اس وقت ضرورت نہیں تھی نا. اس وقت کیونکہ وہ خود ہی اتنی لوڈ شیڈنگ کر دیتے تھے کہ عوام کے پاس بجلی ویسے ہی نہیں ہوتی تھی. تو وہ پھر لیکن ابھی یہ ہے کہ بھائی عجیب ہی اچھا کافی سارے میجرز لینے کی بات کر رہے ہیں. اسٹریٹ لائٹس بھی آدھی چلیں گی. دفاتر میں بھی کل اچھا جب یہ جو اجلاس ہوا اس کے اندر بھی انہوں نے علامتی طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی بتیاں جو ہیں وہ ہم کم استعمال کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں، علامت میرے خیال سے اگر ویسے ایکچولی بھی آپ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں تو دیٹ وڈ بی بیٹر. یہ منافقت نہ کریں. آپ جب منافقت کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ نہیں جی ابھی آپ کے سامنے بتیاں گل کر دیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم ایک ملک ہے جو کہ اس وقت بالکل دیوالیے کے دہانے پہ کھڑا ہے. ہمیں بہت ساری چیزوں پہ کٹ لگانا ہے.
So there's nothing wrong in doing it. جہاں پر 76 رکنی کابینہ ہو, ٹھیک ہے, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہو, اور آپ ہر کسی کو خوش کرنا چاہ رہے ہو, تو وہاں پر یہ تماشے زیب نہیں دیتے. یہ کام کریں جناب. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک بڑی دلچسپ بات کسی نے کی. اچھا, خواجہ آصف صاحب کی پہلی گفتگو میں سنوا دیتا ہوں, بیکاز ہی سیڈ ویری انٹرسٹنگ تھنگس دیٹ آئی کوڈنٹ انڈرسٹینڈ, کہ انہوں نے کہا کیا ہے. تو پہلے ذرا سنواتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وفاقی کابینہ نے پاور ڈویژن کی سفارش پہ توانائی بچت پلان کے نفاذ کی منظوری دے دی ہے. بالفور پورے پاکستان میں نافذ العمل ہوگا. شادی ہال 10 بجے بند ہو جائیں, مارکیٹیں 8:30 بجے بند ہو جائیں. 62 ارب روپے کی بچت ہو. بجلی سے چلنے والے غیر مؤثر پنکھے 1 جولائی 2030 کے بعد فیکٹریوں میں تیار نہیں کیے جا سکیں. 1 فروری 2030 کے بعد انکینڈسنٹ بلب نہیں تیار کیے جا سکیں گے. وفاقی حکومت کے تمام اداروں کے بجلی کے استعمال میں 30% کمی لائی جائے. تمام دفاتر میں برقی آلات کے غیر ضروری استعمال سے اجتناب کیا جائے. گیزر میں کونیکل بیفل کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا ہے. ملک بھر میں بائی ریڈیوس کی جا رہی ہیں. شہری اور دیہی علاقوں میں پانی کے ریٹس پر نظر ثانی کی جائے. جہاں پہ 8 بجے مارکیٹیں بنتی ہیں وہاں پہ بچوں کی تعداد کم ہے پیدا ہونے. آپ کی کتنی ایفیشنسی ہے قوم کی کہ رات کے 1 بجے مارکیٹ بچے پھر بھی زیادہ پیدا کر. اچھا جی, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 8 بجے آپ تمام تر بازار جو ہے وہ بند کر دیں گے اور 10 بجے شادی ہالز بند کر دیں گے. 10 بجے شادی ہالز بند کرنا کوئی ایلین والی بات نہیں ہے. لاہور میں, پنجاب میں یہ چیز پہلے سے پریکٹس ہو رہی ہے. اگر یہ کر کے دیکھ لیا جائے تو میرے خیال سے فائدہ ضرور ہوگا. مطلب ہمیں بھی یہاں پہ بالکل بازار 8-9 بجے بہت ساری جگہوں پہ بند ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک تو اس میں سردی کا بھی عمل دخل ہے. ہاں, دوسرا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, وہ کھلتے جلدی ہیں یا وہاں پر بھی اسی طرح؟ ابھی 2 دن پہلے آپ کو یاد ہے ہم نے کیا تھا جو آٹا اور چینی کی پرائس بڑھ گئی تھی, تو اس میں ہم نے جب یوٹیلیٹی سٹورز پہ پیکج ہمارے رپورٹرز تھے, ملتان میں بھی کھل چکا تھا یوٹیلیٹی سٹور, فیصل آباد میں بھی کھل چکا تھا, لیکن ارشد خان ہماری نمائندہ کراچی کی یوٹیلیٹی سٹور پہ کھڑی تھی جہاں پر گارڈ تک نہیں آیا تھا. تو یہ صورتحال یہاں پر ہے. تو میرے خیال سے تھوڑی بہت تاجروں کو کہیں نہ کہیں لچک بھی دکھا دینی چاہیے, کیونکہ کووڈ ہو کچھ بھی ہو, تاجر کہتے ہیں جی ہم نے نہیں ماننا. کل تو میں باہر نکلا بھی تھا, کل میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پر کوئی بھی مطلب یہ پابندی نہیں تھی. 8:30 بجے کی پابندی کے باوجود دکانیں سب جگہ کھلی تھیں. پتہ نہیں ڈائریکٹو جاری نہیں ہوئے تھے یا کیا ہوا تھا. اچھا, کہہ رہے ہیں کہ جی بچت ہوگی کتنے کی, 62 ارب روپے کی. تو ایک صاحب نے بڑا دلچسپ مشورہ دیا کہ اگر 8 بجے 8:30 بجے دکانیں بند کرنے سے اگر 62 ارب روپے بچیں گے تو مکمل ہی بند کر دیں, سوچے کتنی بچت ہوگی. تو پیپل آر بینگ ویری سارکاسٹک اباؤٹ اٹ. پیپل آر سارکاسٹک, بٹ میرے خیال سے ستی کہیں نہ کہ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. ایک ہر جگہ جا کے اگر ہم کہہ رہے ہم نے نہیں ماننا. دیکھیں, ملک کی معاشیات کو لے کے نا بہت سارے ایسے ڈیسیجن ایسے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹف ڈیسیجن ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں آپ بھی چیزوں کا ساتھ دے دیں, لیکن باقی اور بہت ساری چیزوں پہ حکومت کو کام کرنا چاہیے. گیس کے لیکیجز کو بند کر کے, اور جو اسپیسیفکلی بہت سارے ایسے فیصلے نہیں, اب چائے کی درآمدات پہ ہم میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, آپ یہ دیکھیں آپ کا امپورٹ بل کیوں بڑھتا ہے. امپورٹ بل اس لیے بڑھتا ہے کہ آپ انرجی اور آئل جب امپورٹ کرتے ہیں, یعنی کہ LNG اور پھر اس کے بعد جو فیول وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں, اس کا سب سے زیادہ آپ کے خرچہ پڑتا ہے. اب وہ اس سے فرنس آئل بھی آپ درآمد کرتے ہیں. فرنس آئل سے کیا ہوتا ہے, آپ کے بجلی پیدا کرتے ہیں, یعنی کہ مہنگے داموں سب سے مہنگی بجلی وہی ہوتی ہے. وجہ اس کی کیا, اگر پیچھے جائیں تو پھر آپ نے ڈیم نہیں بنائے. ایک ڈیم بنا لیتے تو وہاں سے تقریباً آپ کو 4,500, دوسرا ڈیم بنا لیتے تو 3600 میگا واٹ, تو تقریباً 10,000 میگا واٹ فکس ہو جاتا آپ کا. لیکن آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے اپنے آپ کو یہ جو بھٹی ہے اس میں خود دھکیلا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ اس طرح سے کر لیں, لیکن ہمیں تھوڑا سا سولوشن نظر آئے نا. آپ مجھے ایک بات بتائیں نا کہ سولوشن نظر آئے آپ کی اپنی طرف سے بھی آسٹیرٹی کے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اپنے سیاسی جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرنی ہوتی ہے, تو آپ بجائے اس کے کہ آپ کمرشل ایئر لائنز پہ یا پیسنجر جیٹس ایئر لائنرز پہ آئیں, آپ اپنے پرائیویٹ پلین لے کے کراچی آتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے بھی کہا تھا 75 روپے 55 روپے. یہی تو مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ ایک غلط دوسرے غلط کو صحیح ثابت نہیں کرتا. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, لیکن کوئی کون ٹھیک ہے کون عوام کے ساتھ, یہاں پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن خیر جی, جناب تاجروں نے تو بالکل مسترد کر دیا ہے حکومت کی اس توانائی بچت پالیسی کو. اور صدر تنظیم تاجران پاکستان کاشف چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بدترین معاشی صورتحال میں کاروبار کو بند کرنا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہوگا. اور ساتھ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی بھی صوبائی حکومتوں نے مطلب آف کورس کیونکہ وفاقی حکومت کا ایک فیصلہ تھا, انہوں نے کہا جی ہم بھی بالکل اس کی تائید نہیں کریں گے, ہماری طرف سے مسترد ہے. اور سینئر وزیر میاں اسلم اقبال جو کہ پنجاب کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی امپورٹڈ حکومت کا یہ فیصلہ کسی بھی صورت ان کو
قبول نہیں ہے۔ چلے انہوں نے امپورٹڈ قرار دیا۔ بہرحال بیرسٹر سیف بھی یہی کہتے ہیں، جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ معاشی پالیسی سے متعلق کوئی مشورہ نہیں کیا، لگتا ہے کہ کے پی کو وفاقی حکومت ملک کا حصہ نہیں سمجھتی، پلس ایم کیو پاکستان بھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہے۔ وسیم اختر صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی اس پہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بند کمروں کے فیصلے مسلط نہ کرے، کراچی کے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اگر بات ہوتی ہے نا اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کی، ہمیں تو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی ول پہ ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کی اپنی ول کیا ہے، انہوں نے خود آسٹیریٹی کے لیے، خود پیسوں کی بچت کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں جو دوسروں کو اس کا درس دے رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے توانائی کی بچت کی، ایک سوال یہ ہے کہ سردیوں میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ سردیوں میں تو آلریڈی کھپت کم ہو جاتی ہے، بجلی کی مطلب طلب کم ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ جو صبح 12 بجے اٹھ کے مارکیٹیں کھولتے ہیں، ان سے کیا ڈیل کریں گے، کیا مذاکرات کریں گے؟ اور جب وہ کرنا ہی نہیں چاہتے، ان کا ایک لیوش سٹائل بن چکا ہوا ہے، اور دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسپلن دیئر سیلف۔ یہ ہم کووڈ کے ٹائم میں بھی بار بار رو رو کے مر گئے کہ خدا کے لیے ٹائمنگز اپنی چینج کر لیں، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے، آپ کوئی پٹھے ہو جائیں، آپ اڑ کے دکھا دیں، ہم نے نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ ہمارے تاجر بھی نا کہیں نہ کہ وہ بھی اڑ جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کرنا، مسئلہ یہاں پہ یہ بھی ہے۔ اچھا، عوام جو ہے اس کا کیا رد عمل آیا ہے حکومت کی اس بچت پالیسی پہ، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ سو بڑا مکسڈ قسم کا اوپینین دیکھا ہے۔ بالکل، اور اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب۔ بہت شکریہ قاہرہ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اور کے پی کی حکومتوں نے اور تاجر برادری نے یہ پالیسی جو حکومت کی جانب سے دی گئی ہے وہ مسترد کر دی ہے، تو پھر حل کے لیے کیا اقدامات آپ لوگ سوچ رہے ہیں؟ کہ ظاہر ہے کہ امپلیمنٹیشن تو ہونی چاہیے اور سب آن بورڈ ہونے چاہیے اس میں سے۔ آج اگر گورنمنٹ یہ فیصلہ کر رہی ہے تو دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک میں تمام دن کو مارکیٹیں کھلتی ہیں، شام کو بند ہو جاتی ہیں، اور ہم نے صوبائی حکومتوں سے، تاجروں سے مشاورت کی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وہاں کے چیف سیکرٹری سے، کیونکہ چیف منسٹر صاحبان بات کرنے کو تیار نہیں تھے، لہذا وہاں کے چیف سیکرٹری سے بات کی گئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت نے خود ایک فیصلہ کیا کہ 8 بجے مارکیٹیں بند کرنی چاہیے، فاگ میں بھی ہونی چاہیے، اس سے پہلے کورونا میں ہوتی تھی، خود ایک فیصلہ کیا۔ لیکن آج فیڈرل گورنمنٹ نے کہا، تو کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ تجویز دے رہی ہے لہذا اس کو اپوز کرنا ہے۔ یہ نامناسب رویہ ہے، اس کی کوئی جواز نہیں ہے۔ صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا دنیا میں ترقی یافتہ قوموں کا یہ مزاج ہے کہ نہیں۔ ملک آج جن حالات کا شکار ہے اس میں اگر 100 ارب روپے کی بچت ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے اقدامات اٹھانے ہیں، لیکن اس ایک قدم سے اگر 100 ارب کی بچت ہوتی ہے تو یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا قاہرہ صاحب، یہ کہیے گا کہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بڑے اہم اتحادی ہیں ایم کیو ایم پاکستان والے، وہ ان کے سینئر رہنما وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت بند کمروں کے فیصلے عوام پہ مسلط نہ کریں، تو کیا آپ لوگوں نے اپنے اتحادیوں کو اتنے بڑے فیصلے کے حوالے سے، اتنی بڑی پالیسی کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا تھا؟ دیکھیے، جو حکومتی اتحاد کی شامل جماعتیں ہیں، اس پہ کئی کابینہ کی میٹنگیں ہوئی، اس پہ کمیٹی بنی، میں بھی اس کمیٹی کا ممبر تھا۔ وہ کمیٹی کوئٹہ گئی، وہ کمیٹی کراچی گئی، اس کمیٹی نے باقی جماعتوں کے ساتھ مشاورتیں کی، ٹریڈرز کے ساتھ مشاورتیں کی۔ کیا تاجروں پہ کوئی بوجھ ہے؟ کیا کوئی ٹیکس ہے؟ کیا بجلی کا ریٹ بڑھایا جا رہا ہے؟ یا صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مہربانی کرے وہ کام جو آج سے 20-30 سال پہلے ہمارے ہاں بھی ہوتا تھا اور ساری دنیا میں آج کل ہو رہا ہے؟ شادی ہال رات کو 4 بجے تک شادیاں کرتے تھے، 10 بجے کا قانون بنا، اس پہ بھی یہی باتیں ہوئی کہ جی یہ بڑی ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے۔ تو کیا اس سے جو شادی ہال والے ہیں ان کا کاروبار کسی اور طرف چلا گیا ہے؟ اچھا، یہ بڑا چیلنجنگ ہوگا کیونکہ آپ دیکھیں کہ حلقہ بندیوں کے معاملے پر ایم کیو ایم پہلے ہی آپ سے ناراض ہے، یعنی کہ حکومت سے ناراض ہے، احتجاج کی تیاری ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اختلافات دور ہوں گے یا پھر اتحادی دور ہوں گے؟ بڑے اتحادوں میں یہ گلے شکوے چلتے رہتے ہیں۔ بائی لاج ان کے جو مطالبات تھے وہ پورے ہوئے، گورنر صاحب ایم کیو ایم سے آ گئے، ان کے مطالبات سڑکوں کے ہیں، ٹرانسپورٹ کے ہیں۔ اس وقت کراچی میں ایک بڑا ٹرانسپورٹ پیکج ہے جس پہ کام شروع ہو گیا، اس کی بسیں آنی شروع ہو گئی۔ وہاں K4 کا منصوبہ جو ہے اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام جاری ہے۔ سڑکیں بہت بڑی تعداد میں کراچی کی بنی تھی، سندھ کی بنی تھی۔ اب اس فلڈ نے
उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बुरी तरह डैमेज किया है। हमें इस्लामाबाद में, लाहौर में बैठे हुए इस बात की समझ नहीं आती कि फ्लड ने वहां क्या तबाही की है। उसके बाद दोबारा रिकंस्ट्रक्शन का आगाज हो गया है और कराची को और बाकी जगहों को उसके लिए वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। ये जो इक़दामात हम उठा रहे हैं, इन इक़दामात की बदौलत भी अगर 100 अरब बचेगा तो वो भी कहीं डेवलपमेंट में ही खर्च होगा ना। सही। अच्छा, और स्पेसिफिकली अगर मल्टियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रिपरेशन के हवाले से बात करें तो आपको हैदराबाद और कराची में कितनी अपनी पोजीशन मुस्तहकम लग रही है? ये सवाल अब जिस जमात से भी करेंगे वो जमात यही कहेगी कि मैं जीत रहा। कोई जमात कभी ये भी कहती कि मैं हार रहा हूँ। और पीपल्स पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया माजी में भी, जनरल इलेक्शन में भी और लोकल पार्टीज में भी, कि हमने पहले से इम्प्रूव किया है। कराची को हमने डिलीवर किया है। बिलाशुबा कराची के मसाइल अब दोबारा बढ़े हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट का मसला हो, एजुकेशन का मसला हो, हॉस्पिटल्स हो, आज सिंध के अंदर पाकिस्तान की बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज हैं, मसाइल भी हैं, पानी के ऊपर भी काम हो रहा है। तो हम तो तवक्को कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस दफा जो कराची का मेयर है वो पीपल्स पार्टी का होगा और हैदराबाद का मेयर भी हमारा होगा। और ये फेयर इलेक्शन के नतीजे में होगा, हमारी कोशिश होगी। अच्छा, बिलावल भुट्टो मुसलसल तहरीक इंसाफ को ऐवान में आने का कह रहे हैं, तो इस सिलसिले में कोई बातचीत या राब्ते हुए हैं अब तक? अगर कोई बात करने को तैयार हो तो हम तो जी आज से 4 साल पहले भी कह रहे थे, 5 साल पहले भी कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं। लेकिन खान साहब अपने आगे घोड़े से नीचे होते हैं सब ना। बिलावल साहब अपनी तारीखी, अपनी सियासी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। वो उन खदशात से आगाह कर रहे हैं और जिनको वो खान साहब बच्चा बच्चा कहते थे, वो नौजवान जो है वो आज साबित कर रहा है कि वो पॉलिटिकली मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए उस 72 साल लड़के को कह लूं या नौजवान को कह लूं या क्या कहूं, उसको मशवरा दे रहा है कि जिम्मेदारी का मुजाहरा। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी बनाई गई है, साथ में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, अब ये कल जो स्पेसिफिकली पॉलिसी का ऐलान किया गया है कि किस तरीके से एनर्जी को सेव किया जा सकता है, उसमें सवाल जब ख्वाजा आसिफ से पूछा गया तो वो मिसाल कुछ ऐसी होगी ना कि सवाल गंदम जवाब चना, कुछ ऐसी चीज सिचुएशन होगी जब उन्होंने कहा कि जहां दुकानें 8 बजे बंद होती हैं वहां बच्चे कम पैदा होते हैं। मतलब वहां तो मुझे लगा कि महकमा बहबूद आबादी बड़ा अच्छा काम कर रही है। ये उससे आप 8 यकीन बजे कीजिए, मुझे तो लगता है ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। Was he trying to be funny? What was he thinking? मैं समझ नहीं पा रहा। मतलब मैं उसमें से सोच रहा हूँ कि कोई चीज ऐसे, कोई ह्यूमर का एलिमेंट निकल पाए। मे भी हो सकता है, ऑफ कोर्स उनको पता है इनके कितना did he प्रेशर make है। sense? I mean, I want to Google about it. You want to go, but I believe कि अगर मतलब चांसेस तो बढ़ने के हैं। I don't know. चांसेस कम है, लेकिन खैर उन्होंने क्या कहा था आपको समझा देते हैं। 8 बजे मार्केटें बनती हैं, वहां पे बच्चों की तादाद कम है पैदा होने की। आपकी कितनी एफिशिएंसी है कौम की कि रात के 1 बजे मार्केट बच्चे फिर भी ज्यादा पैदा करते हैं। अच्छा, शहरी रहमान साहब ने फौरन ख्वाजा आसिफ साहब से मुड़ के उस साइड पे देखा and I mean like this was absolutely not needed by the way, but ठीक है, और बहुत सारी चीजों में हमें बचत करने की जरूरत है, जिसमें आपके अपने प्रोटोकॉल की भी बचत की जरूरत है। जो आपके आसपास 25 गाड़ियां, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हम वफाकी हुकूमत की बात करें, ये खैबर पख्तूनख्वा पे, ये स्पेसिफिकली हम ऑपोजिशन की में तो अभी उन्होंने समरी उन्होंने मंजूर कराई है जी, जहाज की और तनख्वाहों में और पे जहाज वो जो है, वो जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जहाज है, वो जहां मर्जी उड़ेगा, कोई नहीं पूछ सकता, कोई भी वजीर यूज कर सकता, कोई भी वजीर उसको यूज सकता है। हाँ, बस गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उसको यूज नहीं कर सकता। अच्छा, ये भी तरमीम किया। जी जी, नहीं अभी वो देखे ना, वो जब गवर्नर को चाहिए था तो उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते आपको। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको एक मतलब छोड़ दें, आपका किसी भी पार्टी से ताल्लुक है, आप ऑपोजिशन में बैठे हैं, आप हुकूमत बैठे हैं, आपको अपने मुल्क के लिए कुछ करना है तो किसी एक मुआशी पॉलिसी पे टिक के बैठ जाएं, कुछ काम करें, निकाले इस मुल्क से। पहले IMF के साथ जो मुआहदे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, फिर लेट डिसीजन किए गए। और हम बात करते थे ना सब्सिडाइज उसकी टारगेट सब्सिडी की, जी कितनी बात करते थे। यू रिमेंबर एक बात तो मुजम्मिल हसन साहब को गुस्सा चढ़ गया था आप पे, वो कहते हैं उन्होंने आपसे बात नहीं करनी जब यूटिलिटी स्टोर्स से बात हो रही थी, क्या किया गया, गरीब। हाँ, सो प्लीज ये टारगेट सब्सिडी जो है ना, तो ये देख लेना, वो चीनी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, चीनी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चलें, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।
ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اب ہم بات کر رہے تھے بیسکلی کہ کس طریقے سے یہ توانائی بچت پالیسی دی گئی ہے، اور تھوڑا سا ہم انٹینٹ پہ بھی بات کر رہے تھے، نیت پر بھی بات کر رہے تھے کہ جی پہلے خود کریں نا، پھر اس کے بعد دوسروں کو وہ کہتے ہیں نا کہ پریکٹس واٹ یو پریچ، تو ویسا ہونا چاہیے. تو کیا یہ اقدامات ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، اور اس وقت کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ تو بات کر لیتے ہیں. انرجی ایکسپرٹ ارشد ایچ عباسی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. عباسی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا باخبر سویرا میں. یہ جو اس وقت جو فیصلہ کیا گیا ہے، ویسے تو بچت کبھی بھی کی جائے ایک مناسب چیز ہوتی ہے، لیکن گرمیوں میں اس چیز کا خیال نہیں آیا، سردیوں میں ویسے بھی کھپت اور طلب کم ہوتی ہے، تو آپ کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ میرے خیال میں گورنمنٹ نے یا منسٹری آف پاور نے پورا ورک آؤٹ نہیں کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو لائن لاسز ہیں وہ 20-22% ہیں، ان کو الگ کرنا چاہیے تھا، وہ کام نہیں ہوا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کس پہ کر رہے ہیں کہ شاپنگ ایریاز کو 8 بجے بند کر دیں. پاکستان میں جو ریونیو دیتا ہے یا سب سے زیادہ جو پیسے دیتے ہیں وہ کمرشل سیکٹر ہی دیتا ہے، یعنی یہ شاپنگ ایریا جتنے بھی جو آپ کا جو شاپس ہیں یا ٹریڈر ہیں یہ دے رہے ہیں. دیکھیں انڈسٹری کو بھی آپ ریبیٹ دیتے ہیں، دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں تو کتنا ریبیٹ دیتے ہیں ہم گھروں کو بھی، ڈومیسٹک کو بھی، 1 سے لے کے 50 کے بھی، اس سے آگے اس یونٹ تک. یہ فیصلہ میرا خیال ہے کہ بڑی جلدی میں اور بڑی ہیسٹ میں کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بڑے آلٹرنیٹ بالکل موجود تھے، جیسے ہم نے لکھا بھی ہے، بتایا بھی ہے گورنمنٹ کو کہ پاکستان میں جو UFG یعنی گیس پہ لیکیج اتنی ہے کہ جس سے تقریباً 3000 میگا واٹ بنایا جا سکتا ہے، اور یہ گیس کو لیکیج کو ختم کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ دنیا میں سب سے ہائیسٹ یہاں بھی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو گیس تھیپ ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا گیس باہر نکل رہی ہے، ابھی تک ٹیپ نہیں ہوئی ہے، اسپیشلی کرک میں یا KPK میں. یہ 1 بلین BCF ہے، 1 بلین کیوبک فیٹ ہے. یہ کوئی چھوٹی کوانٹٹی نہیں ہے. ابھی تک پاکستان میں منسٹری آف انرجی نے یہ کوشش نہیں کی اس گیس کو جس میں شاید پمپنگ کاسٹ بھی نہ ہو، اس کو ہم گیس کے نیٹ ورک میں شامل کرتے. اور یہ جو فیصلے اس طرح کے ہیں کہ 8 بجے شاپنگ ایریا بند کر دیں اور آپ پکھوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، دیکھیے اس کے لیے انویسٹمنٹ کون لائے گا، کیسے کریں گے، کیسے یہ کام ہوگا؟ یہ بڑا ویل تھاٹ کام نہیں ہے. اور چوتھی بات جو میرے خیال میں ہے وہ یہ ہے کہ ایران سے ہم نے گیس کو پرسیو نہیں کیا. آج بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلی تقریباً 8 ملین یعنی 80 لاکھ ڈیزل اور 60 لاکھ پیٹرول پاکستان میں آتا ہے اسمگل ہو کے. یہ اب اگر اس کو کمپیئر کریں انڈیا سے تو انڈیا بغیر سنکشن بھی ہے لیکن ایران سے آئل لے رہا ہے بڑے سستے داموں میں، رشیا سے بھی لے رہا ہے. اور جی بالکل. اور دیکھیے یہ ایک بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے کہ وہ عراق کا ٹیک دے کے وہ یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں. اب ایران سے جو ہمیں اسمگل ملتا ہے وہ 100 روپے کا لیٹر ڈیزل ہے اور 60 روپے کا ہے پیٹرول. کراچی پہنچتے 200 ہو جاتا ہے. دیکھیے سینکشنز ہیں، بالکل بات صحیح کہہ سکتے ہیں، لیکن جس طرح ترکی نے گیس کے لیے ویور لیا، گورنمنٹ پاکستان نے آج تک کبھی کسی نے بات نہیں کی امریکہ سے کہ دیکھیے ہمارے نیبر میں ہے گیس پائپ لائن 2 شہر تک ہے، نیا شہر تک ہے، ہم نے اس کو آگے ایکسٹینڈ کرنا. وہ $4 $5 کی. اب کیونکہ دیکھیے یہ چلے گی LNG کے اوپر، وہ آج اس کی پرائس کتنی ہے $40-45 بارے میں. یعنی کہ ٹیپی جو ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اینڈ انڈیا، اگر وہ گیس پائپ لائن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ٹیپی اور ہے. دیکھیے ٹیپی از اے لانگ، وہ ایک لمبا ہے، افغانستان سے جائیں گے وہ کام کریں گے، اور وہ لانگ ٹرم سولوشن دے سکتے ہیں آپ کی نظر میں اگر ایسا ہو تو؟ دیکھیے ہمیں سب سے سیوٹ کرتی ہے وہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن، وہ ہمارے بارڈر تک ٹرمینیٹ ہے. اور اگر ہم گورنمنٹ پاکستان کوشش کرے جس طرح ویور ہے، جس طرح ٹرکی نے لی ہے، ٹرکی بالکل سینکشن لگ گئی تھی لیکن اس کے باوجود ٹرکی نے امریکہ کو ریکویسٹ کی، سینٹس کو کیا ہے کہ دیکھیں ہمارا یہ بہت بڑا پرابلم ہے اکانومی کا ہے تو ہمیں گیس چاہیے، ہمیں اس میں ویور دے دو. ویور مل گیا. اس کے پر آج تک گورنمنٹ پاکستان نے یہ لیے. بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی بلاول صاحب کی تو پرسنل ریلیشن ہے، تو کریں نا پرسنل ریلیشن. اچھا لیکن اس وقت جو کنسرن ہے بیسکلی جو شروع میں جس طرح سے آپ نے بات کی لائن لاسز کی، دے پلے اے بگ فیکٹر کہ اگر ہم وہ کم کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں کبھی ہمیں مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ہمارے پاس پہلے ہم بات کرتے تھے کہ جی بجلی ہمارے پاس ہے نہیں، پھر بجلی زیادہ بننا شروع ہوئی تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ جی ہماری ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے. تو آپ سوچیں کوئی ایک مسئلہ ہو تو جس کو جا کے دیکھیں.
اس وقت ایگزسٹنگ صورتحال کیا ہے؟ اگر ہم لائن لاسز کو کم کرتے ہیں تو اس سے کتنی بچت ہو سکتی ہے بجلی کی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، ایک مہینے کے اندر تقریباً یہ $2 بلین کے لائن لاسز ہیں، یہ ایک مہینے میں ہاف رہ سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ ان کو پرپوزل دی تھی کہ یہ آؤٹ سورس کر دے بل کلیکشن۔ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، اور شاید آج لیٹر بھی لکھتا ہوں شہباز شریف پرائم منسٹر کو کہ دیکھیے اس کو آؤٹ سورس کر دیں۔ یہ پہلے بھی جب میں فاٹا میں تھا تو اس وقت بھی ہم نے یہ کام کیا تھا کہ بل کلیکشن آپ آؤٹ سورس کر دیں، آپ کے لائن لاسز آدھے ہو جائیں گے۔ دوسرا، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پہلے ہمارے پاس بجلی نہیں تھی۔ دیکھیے، یہ جب بجلی کو کرٹیل کریں گے تو 42,000 میگا واٹ ہمارے پاس انسٹال کیپیسٹی ہے۔ اب یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہماری 1200 بلین تک چلی جائے گی۔ جب آپ کے پاس پاور پلانٹ بھی ہے، فیول نہیں ہے، تو ہمیں وہاں پہ کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں وہاں پہ کیپیسٹی پیمنٹ، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ استعمال کریں، بجلی استعمال کریں تب بھی پیسے، نہ کریں تب بھی پیسے۔ تو ایک بات یہاں پہ بڑی کلیئر آتی ہے کہ یہی وہ لوگ تھے، یہی وہ پارٹی تھی جس نے کہا تھا یہ گیم چینجر ہے سی پیک، اور ہم نے اس وقت کہا تھا رائٹنگ میں کہ سنیے، آپ کول کے لگا رہے ہیں، آپ ایل این جی کے لگا رہے ہیں، یہ آپ کے گلے پڑیں گے اور ہم ڈیٹ ٹریپ میں آ گئے۔ دیکھیں، مجھے سچ بات کہنے دیجیے، بے شک چائنا ہمارا عظیم دوست ہے، ہم نے صحیح نیگوشیٹ نہیں کیا۔ آج پاکستان جس اکنامک کرائسس میں ہے، انرجی کرائسس میں ہے، اس میں سی پیک کے پروجیکٹس کا بہت اہم رول ہے۔ وہ آئی پی پی موڈ میں لگے ہیں اور وہ اپنے پیسے واپس لے کے جاتے ہیں۔ پروجیکٹس کا ہال پہ چلے جانا، کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس کا بھی بڑا فیکٹر ہمارے ساتھ انوالو ہے، ورنہ ہو جاتے تو شاید تھوڑے بہتر ہوتے ہیں۔ اور ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ وہ ہالٹ پہ چلے گیا، اور جو اس وقت آپ دیکھ نہیں رہے تھے کہ 2018-20 تک کہہ رہے تھے کہ 10,000 میگا واٹ کلین انرجی ایک طرح سے ملے گی پاکستان کو، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ جی دیکھیے، کلین انرجی ہم نے اس طرح کی بات نہیں کی جیسے 2 ہائیڈرو پارک ٹکٹ میں تھے، خالی 2، ایک تو انرجائز ہو گیا، دوسرا بھی نہیں ہوا۔ سولر ونڈ کے اوپر آتے زیادہ بہتر تھا، ہم نے وہاں پریفرنس دیا کول کے اوپر۔ کول کے اوپر جو دی ہے تو یہ جو بات کہتے ہیں نا جی فلڈ آ گیا، کلائمیٹ چینج، آپ دیکھیے نا کہ کتنی کراچی میں فوگ، پورے پنجاب میں فوگ، یہ جو لگے ہیں پاور پلانٹ، ان کی ایفیشنسی بھی کم ہے۔ اور یہاں مجھے یہ بھی کہنے دیجیے کہ یہ جو پاور پلانٹ لگے، میرے خیال میں بیجنگ میں کوئی تقریباً 20-25 دفعہ گیا ہوں، وہاں جو فوگ کرتے تھے وہ لو ایفیشنسی کے، سب کریٹیکل تو ٹیکنیکل بات ہے، وہ اٹھا کے ہم یہاں لے کے آئے۔ کسی نے ان کی ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی، تو 3 ہو گئے کام۔ یعنی ہم نے ایک تو یہ ہے کہ وہ جو پاور پلانٹ ہے بڑا ہائی کول لیتے ہیں، کم بجلی پیدا کرتے، پھر کاربن امیشن بہت زیادہ کرتے، اور پھر یہ دیکھیے کہ ہم ان کو پیسے نہیں دے پا رہے، وہ پاور پلانٹ بند ہے۔ تو کیا خیال ہے، چائنیز ہمیں معاف کر دیں گے جی کہ یہ پاور پلانٹ بند ہے تو کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دیں گے؟ یہ ہمارے جو ایگریمنٹ ہے وہ بھی انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں جا سکتے ہیں۔ عباسی صاحب، یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ آئی ایم شیور کہ حکومت میں بھی جب اتنے بڑے بڑے اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی جب انرجی کو پلان کر رہے ہوتے ہیں، انرجی سیکٹر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں انہوں نے بھی فورسی کی ہوگی۔ سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں پھر اس پہ کام نہیں کیا گیا؟ کیا کوئی ول کی کمی تھی؟ دیکھیے، ہر پاکستانی کی جس طرح آپ کی زمشن ہے کہ وہاں بڑے بڑے گرو بیٹھے ہوئے کام کیے، مجھے پتا ہے کہ پلاننگ کمیشن میں اس وقت کے جو ممبر انرجی ہیں اور اس وقت کے جو منسٹر ہیں، بڑے کلیئرٹی میں، آج بھی گوگل کریں وہ پالیسی بریف، وہ لیٹرز کے دیکھیں، آپ نے کول پاور پلانٹ ایسے لگانے ہیں، آپ نے جو سی پیک ہے یہ سولر پہ لے کے آئے، ونڈ پہ لے کے آئے، ہائیڈرو پاور پہ لے کے آئے، اور جو وہ بھی جو ٹیرف ہمیں ملا ہے بڑا ہائیسٹ ملا ہے۔ یہ بھی میں آپ بتا دوں کہ جو ہم نے سی پیک میں سولر کو، آپ دیکھ لیجیے باولپور سولر کا کیا ریٹ ٹیرف ہے، آج بھی 20-25 روپے، جبکہ دنیا میں چل رہا ہے 2 روپے یا 3 روپے۔ وہاں ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی۔ سی پیک کے اندر ہم نے جس طرح ایک انالیسس ہونا چاہیے تھا، اچھے کنٹریکٹ ان کے ساتھ ہونے چاہیے تھے، وہ نہیں ہوئے۔ یہ ساری آپ کے سامنے یہی منسٹر پلاننگ یہ کہتے ہیں گیم چینجر ہے، گیم چینجر ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ کیا ہو رہا ہے کہ کل کہہ رہے کہ ہم 8 بجے کے بعد بجلی نہیں دے سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے کول لانا پڑتا ہے ساؤتھ افریقہ سے، انڈونیشیا سے یا آسٹریلیا سے۔ اب ان کو تجویز دی 4 مہینے پہلے، بھائی بارٹر کر لو افغانستان سے۔ دیکھیے، آپشن بڑی موجود ہے۔ بات اصل میں یہ ہے سب سے بڑی کہ پاکستان میں جب تک انرجی سیکورٹی، نیشنل سیکورٹی کا ایجنڈا نہیں بنے گی اور یہاں پہ جب تک کرپشن فری نہیں ہوگا اس تک بات نہیں ہو سکتی۔ بالکل جی، میں آپ کے سامنے ایک بات کہنے لگا ہوں بڑی امپورٹنٹ، وہ یہ ہے، دیکھیے آلٹرنیٹ سورس ایل پی جی ہے، صرف اکتوبر کے مہینے میں سرکار نے جو ایل پی جی منگائی ہے $624 پر MMBTU، اسی ویسل کے اندر پرائیویٹ پارٹی نے منگائی ہے 540 کی، یعنی $90 کا فرق ہے۔ وہ کیوں؟ یہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ انرجی میں یہ اتنی بڑی ڈے لائٹ روبری،
असल इशू ये है तो ये कि क्या सारी कमीशन का बातों चक्कर को- है या क्या चक्कर है, ये है क्या मामला फिर? देखिए, बात यह है कि जो भी मिनिस्टर आता है, हर की जो प्राइस पोस्ट होती है वो एनर्जी की होती है। वो क्यों होती है? और सबसे बड़ी बात है कि यही लोग फंसते बाद में यही जवाब दो। ठीक है। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि अमेरिका में या वेस्ट में एनर्जी सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी का एजेंडा होता है, और वहां पे देयर इज नो क्वेश्चन कि कोई इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज कर सके। ठीक है। नो करप्शन, क्लीन, एंड जितनी भी जो पॉलिसीज बनती हैं, जैसे सीपैक के लिए ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए, इस तरह के ड्यू बोर्ड डिलिजेंस होनी चाहिए, और ज़ाहिर है कि इस दो- तरह के इकदाम नहीं होने चाहिए कि जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचे। ये तो बड़ा डिफरेंस है। बहुत शुक्रिया आपका। अरशद अब्बासी साहब एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। यानी कि एलएनजी जो मंगवाई वो हमें $600 से ऊपर की पड़ी, जो जबकि दूसरा प्राइवेट किसी ने मंगवाई तो वो उनको $500 समथिंग डॉलर की पड़ी। तो यानी कि $90 का फी MMBTU में फर्क पड़ा है। अंदाजा कीजिए। खैर, जो दूसरी बात है कि जितनी भी पॉलिसीज होनी चाहिए वो नीट एंड क्लीन पॉलिसीज होनी चाहिए एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, ताकि वो देख सकें और फिर बाद में उसके बाद ऐसे ही, जैसे भी हमारे साथ भी एक्सपर्ट मौजूद थे, तो वो ऐसे सूझबूझ जो है वो हुकूमत को दी जा सके। अच्छा, अब जरा हम बात कर लेते हैं कोविड के केसेस के हवाले से। कराची में कोविड के केसेस जो हैं आर ऑन द राइज। अभी तक 6 ऐसे नए वेरिएंट की केसेस रिपोर्ट हुए और कहा जा रहा है कि ये वो वेरिएंट नहीं है जो कि इस वक्त करंटली चाइना में तबाही मचा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे लोग बड़ी तेजी से मर भी रहे हैं। बल्कि कहा जा रहा है कि जो ओमिक्रॉन आया था आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले, जो उस वक्त बड़ा मजबूत वेरिएंट था, तो ये उसका सब वेरिएंट है। अच्छा, मतलब अब ये XBB, हाँ, X और BB देखें, मतलब एक्स एक वेरिएंट था, ठीक है, तो उसकी बीबी फॉर्म है। तो बात यह है कि पाकिस्तान में 2 साल के दौरान तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन आई थी, जिनमें से 18 करोड़ 46 लाख वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान ने खरीदी थी। और आप ये देखें कि इस मामले में हम जितना उनको क्रेडिट दें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, वो कम है, बिकॉज दे प्लेड अ वाइटल रोल। ये अलग बात है कि हमें मुफ्त में वैक्सीन आई, ठीक है, वो भी। और दूसरी बात ये हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवाई भी नहीं, और होता ये था कि लोग कहते थे कि भाई तुम बस बना लो मेरा पर्चा, मैं पैसे दे दूंगा, और बस फिर नाम ऐड हो जाए। एक और चीज रिमेंबर, ये भी तो कितना हुआ, और अभी तो वैक्सीन इतनी जाया भी हुई हैं, वैक्सीन जाया भी बहुत हुई हैं। और दूसरा ये कि दुनिया भर में ये चक्कर है कि इवन चाइना में सबसे ज्यादा ना, चाइना में कहा यह जाता है कि 90% जो पॉपुलेशन है दे वर बीइंग वैक्सीनेटेड, राइट। लेकिन उसके बाद ये है कि जो अगर बूस्टर शॉट्स की बात करें तो उसके अंदर वो परसेंटेज ड्रॉप होकर 57%। पाकिस्तान में भी ऐसे, पाकिस्तान में तो लोगों ने पहली वैक्सीन मिल गई बड़ी मुश्किल से, अभी भी लोग कहते हैं नहीं भाई ए जड़ा कोरोना सी ना ए बस ये हो रही गल सी। खैर जी, इस हवाले से बात करेंगे कि क्या हिफाजती इक़दामात हमें अपनाने चाहिए। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं डॉक्टर फैसल महमूद, एसोसिएट प्रोफेसर इन्फेक्शन डिजीज मेंबर सिंध कोरोना टास्क फोर्स के, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी ये जो नया ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट जो आया है, सबसे पहले हमने इसके केसेस देखे कि कराची में रिपोर्ट हो रहे हैं। आपको पहला जो केस था कोविड का, वो भी समहाउ कराची से रिपोर्ट हुआ था। सो क्यों ये केसेस पहले कराची से रिपोर्ट होना शुरू होते हैं? मुझे तो ये बड़ी क्यूरियोसिटी है कि वाई। तो उसकी रीजन सिंपली ये है कि कराची में टेस्टिंग ज्यादा होती है, एंड ऑल्सो ये जो वेरिएंट है ये हमारे पास कई महीनों से प्रॉब्लम अभी सर्कुलेट कर रहे हैं, बल्कि ये जो 6 केसेस आए ये दिसंबर में नहीं, ये नवंबर से लेकर दिसंबर के केसेस सब में मिला के ये वेरिएंट्स आए। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी टेस्टिंग कहाँ पे हो रही है और ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग कहाँ पे ज्यादा हो रही है। अच्छा, इस दफा जो है वो इन्फेक्टिविटी ज्यादा है या फिर लीथैलिटी ज्यादा है? क्योंकि केसेस तो सामने आ रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के बाद हमने ये देखा था कि फैल बहुत तेजी से रहा था, लेकिन जानलेवा इतना नहीं था। तो हाँ, इस दफा भी लिथैलिटी ज्यादा नहीं है, बल्कि एडमिशंस हॉस्पिटल के अंदर कमी आ रहे हैं अभी। हेल्प अभी ज्यादा रहा है, एंड उसकी एक रीजन एंड मसला ये है कि हमको ही नहीं पता फैल कितना रहा है, क्योंकि टेस्टिंग बहुत कम होती है हमारे पास आजकल। सही, ठीक है। तो अब कितना ज़रा डॉक्टर साहब, अब ये ज़रूरी हो जाना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट पे तो हमने कर लिया है कि जो भी बैरून मुल्क से जब आवाज़ आएगी तो उनकी तो स्क्रीनिंग और टेस्टिंग होगी। सो वैसे भी रैंडम टेस्टिंग होना कितना ज़्यादा आपको लगता है कि ज़रूरी है? ये भी आपको लगता है कि नहीं, अब उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक रैंडम टेस्टिंग की जरूरत है, मगर ये जरूरी है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो तो वो अपना टेस्ट जरूर करा लें, चेक जरूर करा लें कि उनको कोविड है कि नहीं है, ताकि वो ये फैलाव फैले ना ज्यादा। चक्कर ये कि लोग जिनकी तबीयत भी खराब है, बिकॉज आई हैड मुझे ओमिक्रॉन हुआ था, तो ओमिक्रॉन में मेरे मुंह का जो टेस्ट था, जायका था, वो नहीं गया था। सो ये बड़ा डॉजी होता है वेरिएंट, क्योंकि पहले हम कोविड में देख रहे थे कि आपका बिल्कुल मुंह का टेस्ट चला जाएगा, ये है वो, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा मुझे कोविड हो गया है।
لیکن اومیکرون میں تو ہم نے دیکھا کہ منہ کا ٹیسٹ بھی نہیں گیا, تو آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ ٹیسٹ کرائیں نہ کرائیں. جی, اور 100% لوگوں میں ویسے بھی نہیں جاتا, اراؤنڈ 30% لوگوں میں یہ منہ کا ٹیسٹ, نزلے والا, وہ ناک کا اسمیل والا مسئلہ ہوتا ہے, مگر سمٹم تقریباً وہی ہیں, بخار, گلا خراب, نزلہ, از واٹ وی جنرلی سی. اچھا, تو اب ویسے اس کا آپ کو لگتا ہے کہ جتنا, چونکہ آپ ٹاسک فورس کے ممبر ہیں سندھ کورونا ٹاسک فورس کے, تو ابھی این سی او سی کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ تو غیر فعال ہے یا پھر ابھی کام کر رہا ہے, یا پھر کون ادارہ سپروائز کر رہا ہے یہ ساری چیزیں؟ جی, تو یہ این ایچ کے تھرو ہو رہا ہے. این سی او سی جو ہے این ایچ کے اندر کال کرتا ہے, اینڈ وہ ابھی بھی تک کوآرڈینیٹ کر تو رہا ہے. امپلیمنٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے, مگر بالکل این سی او سی ابھی بھی زندہ ہے اور کام کر رہی ہے. اوکے, کہیں نہ کہیں باقی ہے. تو اب آپ لوگ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں؟ ویسے ہم پہلے تو آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ جب شروع میں آیا تھا تو ماسک وغیرہ کا استعمال کافی زیادہ تھا, اب تو بہت کم ہو گیا ہے. تو دوبارہ سے کوئی گائیڈ لائنز جاری کی جائیں گی, دوبارہ سے کوئی کیمپین شروع کی جائے گی سوشل میڈیا پہ, نیشنل میڈیا پہ؟ سو آئی وڈ ریکمینڈ کہ ایٹ لیسٹ جن کی طبیعت خراب ہے وہ اپنا ماسک ضرور پہن لیں, تاکہ دوسرے لوگوں کو نہ لگے. جن کی قوت مدافعت کم ہے, فار ایگزامپل وہ لوگ جن کی ایج زیادہ ہے, جو کوئی ادویات لیتے ہیں, وہ لوگ اپنا ماسک ضرور پہنیں. اینڈ کراؤڈیڈ جگہوں سے بچیں, دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اینڈ دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ از obviously جس کی بات کر رہے تھے, وچ از ویکسینیشن. تو اگر آپ کو بوسٹر نہیں لگے تو پلیز بوسٹر لگا لیں, اور اسپیشلی اگر آپ کی ایج زیادہ ہے یا آپ کو اور کوئی میڈیکل مسئلہ ہے. پھر تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ جی, ڈاکٹر فیصل محمود ہمارے ساتھ موجود تھے. گیٹ یور سیلف ویکسینیٹڈ. اگر آپ نے نہیں ویکسینیٹ کرایا تھا تو کروائیں, اور ساتھ میں اگر وہ بھی کروا لیے تو بوسٹر ڈوزز لگوانا مت بھولیں. میری بھی بوسٹر ڈوز جو ہے مسنگ ہے, سو میں بھی وہ میری ایک لگ چکی ہے. ہاں, تو میں بھائی اٹس بیٹر ریکارڈ لگوا لیں, اٹس بیٹر. ہاں, تو ریکارڈ لگوا لیں گے. اچھا, اب ہمیں تو دیکھیں خیال ہے نا, اور ہم آپ کو کہتے بھی رہے کہ بھی اپنی ویکسینیشن کروائیں اور اپنی بوسٹر ڈوزز لگوائیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کورونا ویکسین کا ہدف نہ پورا ہونے پر ہزاروں سرنجز اور ویکسین ضائع ہونے کا ہوا ہے انکشاف. کیونکہ جتنی ہمارے پاس آئی تھی اتنی لگی ہیں, بہت بڑی تعداد میں, سمجھ بھی نہیں وہ گئی کہاں. کیونکہ بیکاز آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی ویکسین ہمارے پاس آئی تھیں ان کا ایک تو پرٹیکولر ٹیمپریچر بھی تھا جس میں ان کو رکھنا تھا, اسٹور کرنا تھا, اور ان کا ایک ٹائم کے بھی میعاد تھی. تو شکر کر رہے ہیں کہ یہ ضائع کی ہیں, کسی کو لگا نہیں دی. بھائی آپ دیکھیں نا, ابھی لاہور میں آپ ڈی ڈی او ہیلتھ جو سمنا آباد کی زیر نگرانی میں ہزاروں سرنجز اور ویکسین جو ہیں وہ ضائع کر دی گئی ہیں. سوچیں, مطلب مالے مفت دلے بے رحم. نہیں, ایکسپائر ہو گئی ہوں گی نا, تو بھائی کیوں نہیں لگائی گئی؟ اور لوگوں نے نہیں لگوائی. زبردست, آپ چاہ کیا رہی ہیں؟ میں تو چاہ رہی تھی لگوائے لوگ, سو رہے ہوں گھر پہ جا کے کھپ دے. لیکن گزشتہ 2 سال میں پاکستان کو کیونکہ دنیا بھر سے کورونا ویکسین کی 30 کروڑ 50 لاکھ ڈوزز موصول ہوئی تھی, اور آپ کو پتا نا کہ 2 ڈوزز لگنی تھی, تو جتنی ہماری آبادی تھی. اچھا, وہ اس کے اندر 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ جیسے سائنو ویک, سائنو فارم, اس کے علاوہ ماڈرنا, فائزر, ایسٹرازینیکا, یہ ساری جو ہے ان کی 2 لگنی تھی, اور کین سائنو بایو یعنی کہ جو 60 ایئرز اینڈ ابو وہ ایک ویکسین لگنی تھی. اوکے جی, تو آئی ایم شیور کہ یہ جو سرنجز اور ویکسین ضائع کی گئی ہیں یہ ایکسپائر ہو گئی ہوں گی, ورنہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں ایسا کیا گیا. ایک بریک لیتے ہیں. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وہ کہتے ہیں نا کہ مال مفت دل بے رحم, تو اسی کی مثال ہم نے دیکھی ہے سکھر میں, جہاں پر سرکاری دواؤں کی, سرکاری ویکسینیشنز کی ایک بڑی تعداد کچرے کے ڈھیر سے ملی ہے. مطلب وہ چیز جو کہ لوگوں کے استعمال کی تھی اس کو بڑی تعداد میں ضائع کر دیا گیا ہے. اچھا جی, شکارپور پھاٹک پر کچرا کنڈی سے ملنے والی دوائیں جو ہیں یہ 3 سال تک قابل استعمال ہیں, ابھی ایکسپائرڈ نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے ایکسپائرڈ. یہ دیکھیں, یہ تمام تر وہ دوائیں جناب جس سر درد کی ہیں, بخار کی ہیں اور دیگر امراض کی دوائیں میں سے یہ تو یوز ہوتی ہیں. یہ تو بلڈ پریشر کی دوائیں بھی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں. کچھ پوچھنا چاہیے کہ کیا چکر ہے یہ, مطلب دس از ٹو مچ. آئی مین یہ جہازیب وسیر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہازیب بھائی, ہم بہت پریشان ہیں کیونکہ بھائی یہ تو دوائیں ایسی ہیں کہ یار قیمتیں ان کی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جو گولی 1-8 روپے کی آتی تھی اب 3 سے 5 روپے بلکہ ملتی بھی نہیں. یہ کیوں ضائع کی گئی ہیں؟ ہسپتال والوں نے کیا بتایا؟ ایکسپائر نہیں ہے تو پھر کیوں پھینکی گئی؟ جی دیکھیں, یہ بالکل محکمہ صحت کی مجرمانہ غفلت کا ہے تو یہ بالکل کم نہیں ہوگا. یہ شکارپور پھاٹک ہے جہاں پر ایک کچرا کنڈی ہے, جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں جو ادویات ہیں وہ کچرا کنڈی میں پھینک دی گئی, اور ان کے اوپر لکھا ہوا ہے گورنمنٹ آف سندھ کی یہ پراپرٹی ہے. ایک جانب تو جو مریض ہیں ان کو اسپتالوں میں دوائیں ملتی نہیں, اور دوسری جانب جو سرکاری افسران ہیں
ان کی غفلت کی وجہ سے ہزاروں روپے کی جو ادویات ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں. یہ جو ادویات تھیں ان میں بخار کی ادویات تھی, سر میں درد کی ادویات تھی, جسم کے درد کی ادویات تھی. یہ عموماً جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کی زیادہ نیڈ ہوتی ہے. ظاہر سی بات جو غریب طبقہ ہوتا ہے وہی سرکاری اسپتالوں میں جا کے ادویات لیتا ہے, لیکن ادویات ان کو نہیں ملتی, البتہ کچرے کی نظر ہو جاتی ہیں. جیسے ہی ARY نیوز پر یہ خبر شائع ہوئی تو اس کے بعد جو انتظامیہ ہیں اس کو ہوش آیا اور وہ جا کے جس کچرا کنڈی میں وہ میڈیسنز رکھی گئی تھیں پھینک دی گئی تھیں وہاں سے غائب کر دی گئیں. صبح ہم جیسے اسپاٹ پر پہنچے تو وہاں پر پہلے کبھی اتنی صفائی نہیں کی گئی تھی, لیکن ARY نیوز پر خبر شائع ہونے کے بعد وہاں پر صفائی بھی دیکھنے میں آئی. بہت شکریہ آپ کا جہانزیب. ہمارے بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے یار, مطلب ابھی ایکسپائرڈ گولیاں نہیں ہیں لیکن ان کو ہزاروں روپے کی پھینک دیا گیا. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. جناب علی السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. اور یہ جو سو کے آپ آوازیں سن رہی ہیں میرے لیفٹ سائڈ سے آپ کو سنائی دے رہی ہوں گی, اور تھوڑا سا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کسی نوعیت کی اچانک الرجی کا شکار ہوئی ہیں سیدہ مدیحہ زہرا نقوی. کی ہویا تو مجھے لگتا ہے مجھے خواجہ سے ساتھ وہ بات لڑ گئی ہے. اچھا ٹھیک. مجھے 8 بجے کیونکہ لاجک نے میرے دماغ کو کچھ ایسا کیا کہ مجھے چھینکیں آئی جا رہی ہیں اس وقت سے. لڑ جائے لیکن آپ نے ان کو غلط ثابت نہیں کرنا, ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ پلان تو بات یہ کہ اور کافی اہم معاملات ہیں جس پہ ہم نے بات کرنی ہے. بالکل. اچھا یہ جو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ شادیاں وادیوں کا سیزن کافی ہے اور اس کے اندر کھانے کھوانے نے بچنا ہی نہیں ہے. ہاں, اور خاص طور پر سردی کے موسم میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹائم چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر جگہ جگہ آپ کو رش بھی ملتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ شادیوں میں جا رہے ہیں بھرپور طریقے سے, خوابوں سے بھی وہ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. اور جب پرایا خوابہ ہو اور بڑی مقدار میں ہو تو پھر آپ کا کنٹرول نہیں رہتا. بات سنیں, جہاں آپ نے سلامیاں دی ہوتی ہیں نا وہاں پہ آپ نے پیسے پورے کرنے ہوتے ہیں. یہ ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے ہمارا, مطلب ہم سے مبرہ تھوڑی ہیں. ہم کہتے ہیں پیسے دیے تھے بھائی, کھائیں گے تو صحیح. پھر ایک بچے سے پوچھتے ہیں چھوٹو تم نے صحیح سے کھایا تھا؟ ہاں ہم نے کھا لیا تھا. ماں خوش ہو گئی, چلو جی جو پیسے دیے تھے. اچھا کئی لوگ جو ہیں وہ لفافے میں رقم رکھتے ہیں کھانا دیکھنے کے بعد یا اس میں ترمیم بھی کرتے ہیں. لگتا ہاں میں نے دیکھا ہے. ویسے کرنا چاہیے, اس میں کوئی مذاق نہیں. اگر کوئی دور پارک ہو تو آپ دیکھ لیں نا. کبھی جذبات میں آ کے میرے جیسا بندہ زیادہ پیسے رکھ دیتا ہے, پھر جب کھانا دیکھا نہیں کچھ زیادہ ہو گیا, کچھ جذبات. گاجر کا حلوہ بھی نہیں تھا آگے سے, پیٹھے کا بھی نہیں تھا حلوہ, کلفی بھی پگھلی ہوئی تھی, مٹن گلا ہوا میں نے اتنے پیسے کیوں دیے. بریانی کچی تھی. ہاں بریانی مٹن میں سے بو آ رہی تھی. تو ہم صحیح پھوپیاں بنے ہوئے سب. تو خیر جی چلے ٹاپ اسٹوریز پہ نظر آ لیتے ہیں, پھر بڑے اہم معاملات پہ مزید بات کرنی ہے. MQM پاکستان اور PSP میں دوریاں دور. خالد مقبول صدیقی کی مصطفیٰ کمال سے اہم ملاقات. شہر کے مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں جلد اچھی خبریں ملیں گی. شادی اور دیگر تقریبات میں مرغن غذاؤں کا مسلسل استعمال دل کے لیے نقصان دہ. ہائی بلڈ پریشر, ذیابیطس, کولیسٹرول کو نظر انداز نہ کریں. کراچی میں اناڑی گارڈ کی غفلت میں فائرنگ. اچھا جی, وہ 354 جو بنائے تھے وہ اب بڑھ کے آپ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے بنائے تھے, اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان نے 154 سے 159 تک کا سفر طے کر لیا ہے 3 وکٹ کے نقصان پہ, کیونکہ میچ 10 بجے دوبارہ شروع ہو چکا ہے. تو تھوڑا سا ہم نے کہا کہ اس کے اندر اپڈیٹ آپ کو کرتے چلیں. اچھا جی, ہم نے سیاسی صورتحال پہ جی بات کرنی ہے اور کراچی کی سیاست پر بات کرنی ہے. تو یہ جناب MQM پاکستان کی جانب سے حلقہ بندیوں اور ووٹر فہرستوں کو مسترد کر دیا گیا ہے. 9 جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا جائے گا, اور یہ حلقہ بندیوں کا معاملہ ایک بڑا پرانا تھا اور کافی اس حوالے سے بات بھی ہو رہی تھی, کام ہو رہے تھے. لیکن اچھا ایک چیز ہے, اس بار پیپلز پارٹی ولنگ دکھائی دے رہی ہے. پیپلز پارٹی ولنگ دکھائی دے رہی ہے کہ جی انہوں نے کرنے ہیں, انہوں نے کروانے ہیں. شاید انہوں نے اپنے جو نمائندے تھے ان کو موٹیویٹ اور تھوڑا سا حرکت کرنے پر مجبور کر دیا تھا. اس بار وہ یونٹی پہ یقین کیے ہوئے ہیں, کیونکہ سامنے ہے عمران خان صاحب اور انہوں نے عمران خان صاحب کو دینی ہے تگڑی ٹکر. جی ہاں ٹکر, ہاں صحیح وہی.
کیونکہ اب دیکھیں ہم اسپیسیفکلی یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو وہ روٹھے ہوئے لوگ ہیں جو پارٹی سے باہر نکل کے ایک اور پارٹی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اگر وہ آپس میں مل بیٹھ رہے ہیں اور ان میں انضمام ہونے جا رہا ہے، لیکن ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اور یہی آف کورس ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کا اصل نقصان ہوگا وہ ہوگا سندھ میں اور اسپیسیفکلی کراچی میں پی ٹی آئی کو اگر یہ ایم کیو ایم پاکستان کے تمام تر دھڑے مل کر بیٹھ جاتے ہیں تو آف کورس ان کو نقصان ہوگا۔ اچھا، کل پھر ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو کنوینر ہیں وہ جو اسپیسیفکلی گئے بھی ہیں، مصطفیٰ کمال سے ملاقات انہوں نے کی ہے اور بڑا انہوں نے جناب ان کا شاندار استقبال بھی کیا ہے، اور پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے کہ اچھی خبریں آئیں گی۔ کیا کہنا تھا خالد مقبول صدیقی کا اور مصطفیٰ کمال کا، آپ کو سنواتے ہیں۔ جلد انتخابات ہونے چاہیے، لیکن وہ انتخابات ہونے چاہیے ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے، جعلی مردم شماری کے ذریعے، جعلی ووٹر لسٹ کے ذریعے، جعلی حلقہ بندیوں کے ذریعے انتخابات کے نتائج کو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ جن کے پاس وسائل ہیں، انتظامیہ ہے، تسلسل کے ساتھ صوبے کا اختیار اقتدار رہا ہے، وہ نتائج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو میں اسی ریکویسٹ کے ساتھ آیا تھا کارکنوں سے، خالد بھائی جیسے جنرل اجلاس کر کے آ رہے ہیں نا، تو مجھے ابھی دعوت ملی ہے تو میں بھی اپنے کارکنوں سے بات کر کے انشاءاللہ تعالی اسی طرح چلے جائیں گے اور ہم اس میں ٹائم زیادہ نہیں لگائیں گے، اچھی خبریں آئیں گے، ہم ایک ہیں، ہمیں سمجھ میں آتی ہے یہ والی بات، اس شہر کے لوگوں کے لیے ہم قومی اجتماعی مفادات کے لیے مشکل سے مشکل فیصلے کرنے پڑے تو کریں گے۔ چلے زبردست ہے کہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے تو کریں گے، ریئلائزیشن بہت ضروری ہے جی۔ بعض جماعتیں کہہ رہی ہیں، الزام لگا رہی ہیں، کیونکہ الزام لگانا کافی آسان ہوتا ہے کہ جی یہ انجینئرڈ ہے، یہ انجینئرنگ ہو رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر جو دھڑے آپس میں ناراض تھے اور انہوں نے مختلف اوکیزنز پر، بھلے وہ ضمنی انتخابات ہوں، لوکل باڈیز کا ہو، تو انہوں نے جب یہ ریئلائز کیا کہ ان کی مقبولیت اب کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے اور اپنی الگ سے کوئی تشخص نہیں بنا پا رہے ہیں، تو انہوں نے اسی میں عافیت جانی اور بہتری جانی کہ وہ اگلے الیکشن سے پہلے اکٹھے ہو انہوں نے جائیں۔ کہا بجائے کہ ہم الزامات لگائیں اور نیریٹو بنائیں ایسا کوئی کنٹروورشل قسم کا، کیونکہ وہ بنا نہیں سکتے، تو انہوں نے کہا ہم مل کے بیٹھ جاتے ہیں، جو نیریٹو بناتے ہیں وہ نیریٹو بنا سکتے ہیں، ہاں وہ جو نیریٹو بناتے ہیں وہ نیریٹو بناتے رہتے ہیں، اور لیکن پھر بات یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ اپنے نیریٹو کو ثابت کر بھی پاتے ہیں یا نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے، کیونکہ اسپیسیفکلی آپ بات کریں نا عوام کے لیے، تو سب کو چاہیے عوام کے مفاد میں کام کرے، عوام کو گمراہ نہ کریں، عوام کے لیے کام کرے، ٹھیک ہے عوام کے لیے اکٹھے ہو رہے اچھی بات ہے، کراچی کا بھلا ہو جائے گا اگر سچ میں دل سے کراچی کے درد کی وجہ سے مل کے بیٹھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، یہی بات ہے نا بھائی، مطلب ہم کما کے دے رہے ہیں اور اس کے بعد مطلب کراچی والے جتنا ٹیکس دیتے ہیں، اور ایک شہر جو کہ کماؤ پوت بچہ ہے، جب اس کو ملے نا بدلے میں، اس کی سڑکیں آپ دیکھ لیں کہ وہاں کی صورتحال یقین کیسے ہے، کریں کہ حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اپنے آفس پہنچتے ہوئے سکتی وہ ایک پورا ایک پیچ ایسا آتا ہے کہ وہ لٹرلی آپ کو لگتا ہے کہ کمر کے شیرشاہ کے علاقے میں چلے جائیں، آپ نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں چلے جائیں، آپ مطلب اچانک ایون ڈیفنس میں بھی چلتے چلتے اچانک آپ کو سڑک کوئی ایسی ملے گی کہ اس کے اندر اتنا زور کا آپ کو جھٹکا ملے گا، بالکل جو کہ آپ کی گاڑی کا سسپینشن برباد ہوتا ہے۔ جو ہمارے بائکر ہمارے بھائی ہیں، بائک پہ سوار وہ حادثات کا شکار ہوتے ہیں، ان کی کمریں دوہری ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو بائک پہ سفر کرتا ہے اب وہ فزیو تھراپسٹ کو پیسے دے کے، آرتھوپیڈک سرجن کو پیسے دے کے اپنا علاج تو نہیں کروا سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ بڑے مسائل ہیں جی یہاں پر، اوپر سے یہاں کی سڑکوں کی وجہ سے یہاں پہ جو اسٹریٹ کرائمز کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے، اور کراچی میں دن بدن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پولیس بھی ایک طریقے سے ناکام ہو گئی ہے اسٹریٹ کرائمز روکنے میں، اور پھر اب کیا ہو رہا ہے کہ شہری جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کر لیتے ہیں، پھر انہوں نے اپنے جو ہے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز رکھنا شروع کر دیے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ جگہ جگہ سیکیورٹی گارڈز کی کمپنیز تو کھلی ہیں، لیکن وہاں پہ تربیت یافتہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا یہ جو کراچی میں اسپیسیفکلی ایک گورنمنٹ نیشنل کالج میں کیا ہوا ہے کہ ایک اناڑی سیکیورٹی گارڈ تھا، ٹھیک ہے، اس سے فائر چل گیا اور شرے سے وہاں پہ جو طالب علم ہے وہ زخمی ہو گیا، اور آپ اندازہ کریں کہ یہ ہو گیا رہا ہے۔ اور اس کے اندر ہم یہ بھی بات کرتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو یہ سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں 10-12 ہزار ان کی سیلری ہوتی ہے، اور اس کے اندر ان کو ان کی زندگیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ تربیت یافتہ بھی نہیں ہوتے، انشورنس نہیں ہوتی، ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات ان کے پاس بندوق تو ہوتی ہے لیکن اس کے اندر گولیاں نہیں ہوتی۔ دیکھیں ستی یہ اسٹوڈنٹ ہے جو دکھا رہے ہیں، یہ مناظر ہیں کمزور دل حضرات، تم مت دیکھیں مناظر، لیکن یہ ہوا کیا تھا ذرا تفصیلات جان لیتے ہیں۔ ہمارے نمائندے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر، یہ کیا واقعہ تھا سارا؟
کراچی میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا. سیکیورٹی گارڈ جو اس کی مجرمانہ غفلت کے باعث ایک طالب علم اپنی زندگی کی بازی ہارتے ہارتے بچ گیا. اس سیکیورٹی گارڈ کو نیو ٹاؤن پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. اس سے مزید تفصیلات جانیں گے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے, کون سی سیکیورٹی کمپنی سے آپ؟ سر میرا نام محمد سجاد ہے اور ایس ایس سیکیورٹی کمپنی سے میں ہوں. تو یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ سے اچانک سے رائفل چل گئی؟ اگر وہاں پر تو 10 لوگ ہوتے 10 کو جا کے چھرے لگتے ہیں. سر غفلت ہوئی ہے لیکن ہم سے نہیں, سیکیورٹی کو سپروائزر لوگوں سے. کیوں؟ ہمیں کبھی بھی ٹریننگ نہیں دی گئی اور نہ ہی ہمیں اسلحے کے بارے میں کبھی بتایا گیا ہے. اور جیسے مثال کے طور پر میں نے چیمبر کھینچا ایک دم سے فائر ہو گیا. زندگی میں فرسٹ ٹائم جو ہے ایسا ہوا ہے. مطلب آپ کے پاس اسی ٹائم پر وہ ہتھیار پہنچایا گیا تھا؟ جی جی بالکل. اور ہوا کیا, آپ کس جگہ بیٹھے ہوئے؟ میں جو ہے نا میمن مسجد جو ہے نا اس کے گیٹ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. تو ایسے جیسے مثال کے طور پہ جو ہے نا لوڈ کیا, جیسے چیمبر کھینچا ہے جیسے چھوڑا ایک دم سے جو ہے نا فائر ہو گیا. وہ سامنے بندہ کھڑا تھا, اس کو ہاتھ پہ اور تھوڑا سا جسم میں جو ہے نا چھرے لگے. 30 سے زائد چھرے لگے اس کو. شاید ایسے. طالب علم ابو ذر جس کے صرف پیٹ پر تقریباً 15 سے زائد اور بازو پر تقریباً 25 سے زائد چھرے لگے اور معجزانہ طور پر وہ طالب علم محفوظ رہا ہے کہ اس کو کوئی سیریس یا کریٹیکل انجری نہیں ہوئی. جس طریقے سے سیکیورٹی گارڈ کا بیان ہے کہ یہ اس کی غفلت نہیں بلکہ اس کی کمپنی کی بھی غفلت ہے, تو ان کے خلاف بھی قانونی چارجوئی کی جائے گی. جی ظاہر ہے کمپنی کی سب سے بڑی غفلت ہے کہ وہ دیکھ بھال کے رکھیں اور پھر ان کو سیفٹی میجرز کے حوالے سے بتائیں. اس کی تنخواہ کیا ہوگی؟ 10,000 12,000 میکسیمم. بالکل 16,000 تنخواہ ہوتی ہے. سیکیورٹی کی کوئی ہوتی نہیں ہے. اور کون سی کمپنی میں, کس کمپنی میں کیا دیکھا جاتا ہے, کس طریقے سے ان کو رکھا جاتا ہے. اور کئی جگہ پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بینک کے باہر مجھے جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں پر ایک گارڈ تھا, تو اب وہ کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو رہا ہے کبھی دوسری ٹانگ پہ. میں نے کہا یار اب بیٹھ جائیں. کہتے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. تو جو 8 سے 10 گھنٹے جو بھی اس کے ڈیوٹی آورز جب سے بینک کھلنے سے پہلے اور بینک کھلنے کے بعد تک. بھائی میں نے وہ اسپیسیفکلی گارڈز کے ساتھ سیگمنٹ کیا تھا نا, تو پتا چلا جی ہمیں فلانی نوکری سے نکال دیا گیا تھا تو ہم ادھر آ گئے. اچھا آپ کی ٹریننگ ہے, ٹریننگ کچھ ہے نہیں, بس گن پکڑا دی جاتی ہے. تو یہاں پہ نا بڑا سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی یہ جو طالب علم ہے ابو ذر, اس کو 30 چھرے لگے ہیں. اور وہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی کالج کے اندر انٹر ہی ہوا تھا, تو اس نے کیا دیکھا کہ جو گارڈز ہیں وہ آپس سے بات کر رہے ہیں اور مفت موبائل میں لگے ہوئے ہیں, اور اتنے میں ایک کی جو رائفل ہے وہ کھل جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو چھرے ان کو لگتے ہیں. کیا کہنا تھا ابو ذر کا, سنواتے ہیں آپ. 2 گارڈ بیٹھے ہوئے تھے, وہ اپنے موبائل میں لگے ہوئے تھے, ایک اپنی ریفر کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا تھا. تو ہم جو انٹر ہونے کے لیے گئے تو اس سے فائر آن ہو گیا, جس سے میرے کو 150 کے قریب جو ہے فائر لگے. اور اس کے بعد جو ہے میں نے شور شرابہ کیا کہ بھائی آپ سے غلطی ہو گئی, میرے کو آپ ٹریٹمنٹ کروا لیجئے, مگر انہوں نے کوئی بھی میرے ساتھ ایسی ہیلپ نہیں کی. پھر اس کے بعد میں نے اپنے فیملی ممبر سے رابطہ کیا, میں نے اپنے چاچو کو کال کی ہے. میرے فیملی لوگ جو تھے وہ میرے کو پہنچے اور انہوں نے میرے کو جو ہے وہ ابتدائی ٹریٹمنٹ بھی کروائی اور ہاسپٹل لے کر بھی گئے. چلیں اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے. شکر اللہ کہ اس کی پینیٹریشن ان کی چھروں کی اتنی نہیں ہوئی, ورنہ اس کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا. اینڈ آئی ایم شیور کہ انہوں نے ایکس ریز وغیرہ کر کے یا اسکینز کر کے دیکھا ہوگا کہ کوئی اندر تو نہیں گیا. اچھا جی, اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں پھر سے شادیوں کے سیزن. جی ہم بات کرنے جا رہے ہیں شادیوں کے سیزن کے خوابوں کے حوالے سے, بیکاز آف کورس دسمبر, اور دسمبر میں آپ کو پتا ہے ویسے بھی دل کرتا ہے جی آپ بنائے نہاری, آپ بنائے پائے. پھر کراچی میں تو یہ بھی بحث ہوتی ہے نا کہ جی نہیں جی چھوٹے کے پائے نہیں کھاتے ہم, ہٹاؤ بڑے کے پائے کھائیں گے. مجھے پسند ہے چھوٹے کے پائے. تو ہم پنجاب میں زیادہ چھوٹے کے پائے پسند کرتے ہیں, لیکن کراچی میں بڑے کے پائے, کننا ہو گیا, نہاری ہو گیا, پھر تیل میں لبڑا ہوا گاجر کا حلوہ, پیٹھے کا حلوہ, اور ساتھ میں پھر وہ جو خورما ہو جو تری اس کے اوپر ہوتی ہے. اتنے میں آپ تقریباً 3 کلومیٹر ڈپ مار کے آپ جا کے سالن کو یوں باہر نکال کے لے کر آتے ہیں. تو بڑی ایفرٹ ہوتی ہے جناب, وہ اچیومنٹ ہوتی ہے. پھر ہم جو اسپیسیفکلی شادیوں میں جا کے کہتے ہیں تری کو یوں کر کے سالن نکال رہے ہوتے ہیں, وہ بھی بڑی ایفرٹ ہوتی ہے. پھر جو بریانی ہم کھا رہے ہوتے ہیں اکثر اس کے اندر بھی یہ ٹپ 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 تیل برس رہا ہوتا ہے, لیکن ہم کھاتے ہیں کیونکہ شادیوں کا کھانا, اور شادیوں کا کھانا آپ کو عام گھروں میں تھوڑی مل سکتا ہے. بہت سارے لوگ ہو بھی گئی. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ یہ کرنا بعض اوقات کیوں ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارے کئی ساتھی یہ کرتے ہیں کہ جو جب سلامی دینی ہوتی ہے, جو پیسے دینے ہوتے ہیں, تو وہ لفافے میں ڈال دیتے ہیں پہلے سے سوچ کے کہ اچھا کھانا ہوگا, اس کے بعد اس کو چپکا بھی دیتے ہیں, اور ان کے پاس کوئی دوسرا لفافہ نہیں ہوتا. ورنہ آلٹرنیٹ ہو تو وہ نوٹ چینج کر کے پھر کوشش کر سکتے ہیں کہ کم ہو چکا نا. لیکن اب جو ہو چکا ہوتا ہے تو پھر اس کی کسر خاندان کے ایک ایک فرد سے نکلواتے ہیں, بچے سے لے کے بڑے تک, اور اینڈ میں سوچا جاتا ہے کہ کوئی اینٹ ایسڈ لے لیں گے, کوئی مطلب یہ کہ کعوہ شاوا پی لیں گے تو گزارا ہو جائے گا کسی طریقے سے. 2 شفٹیں لگا رہے ہوتے ہیں. اچھا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے, لیکن بھائی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ شادی
کہ کسی بھی ایونٹ میں جا کے کم کھانا بھی کھاتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ دیکھیں جو پکوان وغیرہ ہیں، یہ جو تیل استعمال کر رہے ہیں یہ ویسا تیل نہیں ہے جیسا آپ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں. ان کا ایک جگہ سے پوری چیز فرائی کرنی ہوتی ہے، چکن فرائی ہوتا ہے، مچھلی فرائی ہوتی ہے، تو وہی جو تیل ہے نا وہ دوبارہ سے دوسری شادی میں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور یہ نسل در نسل وہ جو تیل ہے نا وہ پکتا چلا جاتا ہے، اور ان تمام تر جو تیل ہے یہی ہمارے کھانوں میں بھی ڈلتا ہے اور مزے لے کے کھاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر دل کے اور طرح طرح کے امراض ہوتے ہیں. تو اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں NICVD کے ماہر امراض قلب پروفیسر آف کارڈیولوجی ڈاکٹر فواد فاروق صاحب. فواد صاحب، اٹس آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو ان دا اسٹوڈیو سر. تھینک یو. اور یہ مجھے بتائیں کہ بھائی یہ آپ بھی ظاہر ہے کہ جاتے ہوں گے اور کافی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے. پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کھانا اٹ سیلف بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ جو مرغن غذائیں ہیں، یا جو اس کے اندر جو تیل استعمال ہوتا ہے، تیل کی کوالٹی پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن وہ بار بار استعمال ہوتا ہے، یہ کس حد تک خطرناک ہوتا ہے؟ دیکھیں دونوں صورتوں میں تیل کا اوور آل کاؤنٹ بھی آپ کو دل کی بیماری کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی آپ کو اپنی 100% غذا کے کانسٹیٹوئنٹس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا فیٹ ایلیمنٹ کتنا زیادہ ہے. اچھا. چاہے وہ بہت ہی ریفائن پلانٹ سورس کا تیل جو سب سے بہترین تیل ہے وہ بھی ہے، اگر اس کا کانسٹیٹوئنٹ آپ کی ڈائٹ میں 30-40% سے زیادہ ہے فیٹ کا، جس میں تیل اور دوسری چیزیں شامل ہیں جو فیٹ کانٹینٹ بنا رہی ہیں، تو وہ آپ کو دل کی بیماریاں لائیں گی کیونکہ یہ کولیسٹرول بناتے ہیں. اچھا، فیٹ آپ کے لیے ضروری بھی ہے، انرجی دیتا ہے، وائٹامنس کی ابزارپشن کے لیے ضروری ہے، ہارمونز کا بننا اس کا تعلق فیٹ سے ہے. تو لیکن ایک مقدار، ایک خاص مقدار. تو اب یہ ہے کہ شادی میں ظاہر سی بات ہے آپ کسی کے یہاں گئے ہیں اور کچھ نہ کھائیں تو بھی بڑا عذاب ہے. تو پرابلم کیا ہے، آپ کو اپنا ایک پورے منتھ کا آڈٹ رکھنا چاہیے. آڈٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی غذا کانسٹیٹوئنٹ چاہے وہ ویک بیس پہ رکھیں چاہے وہ منتھ بیس پہ رکھیں. مثلا آپ نے اس ویک میں 2-3 شادیاں اٹینڈ کر لی ہیں، تو اب یہ ہونا چاہیے کہ اب نیکسٹ 3 ویکس تک آپ نے وہ جو باہر جا کے کھاتے تھے وہ نہیں کرنا ہے. اپنا ایک بنانا ہے طریقہ کار کہ آپ نے کس طرح اپنی غذا کو ایک بیلنس لمٹ دینی ہے ہر چیز کی. اور جو پرابلمٹک چیزیں وہ کیا ہیں، فیٹ اور کاربوہائیڈریٹ، یعنی چینی اور چکنائی. نمک تو بلڈ پریشر کو ریلیٹ کرتا ہے اور بلڈ پریشر بڑھا کے آپ کو دل کا مرض لاتا ہے. الحمدللہ ہر بیماری ساتھ آتی ہے. جی اصل میں آپ کی ہیبٹس ہیں، یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. پھر یہ ہیبٹس چائلڈہڈ سے ڈیولپ ہوتی ہیں. پورے معاشرے کا ایک ماحول ہوتا ہے. اب آپ کسی کو کہیں کہ بھئی تم شادی میں ہیلدی ڈائٹ کوئی کر سکے گا؟ میں بھی نہیں کر سکتا. میرے گھر والے، خاندان والے ایک طوفان کھڑا کر دیں گے. کیا کوئی غریبوں کی شادی؟ یعنی وہ ایک سٹینڈرڈ ہے کہ جب تک 5-6 مختلف قسم کی ایسی ڈشز جو نہ ہو، اور نہیں پوچھیں گے ناراض ہیں آپ. بالکل کہ یہ آپ نے کیا ظلم کر دیا، لیکن کھا نہیں رہے فواد صاحب. بالکل، اگر آپ نہیں کھائیں تو بھی پرابلم، نہیں کھلائیں تو پرابلم. اچھا، کھانا تو ہٹ کے اس میں ایک زیاں بھی، ابھی آپ شادی کو دکھا رہے تھے کہ انسان کھاتا 50% یا 50%، بلکہ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ ضائع ہوتا ہے. یہ ایٹیکیٹس کا ایشو بھی ہے نا، مطلب ہاکی میں پلیٹ بھر لیتے ہیں. بالکل، یہ اوور آل ہمارا ایک کلچر بن گیا ہے کہ اپنا خیال بھی نہیں، اپنی صحت. سر ایک اور چیز بھی کہ چلے کھانا زیادہ کھانا، مرغن غذائیں، تلی ہوئی چیزیں الگ سے نقصان دہ. اب آئل پہ ہم بات کر لیتے ہیں. اچھا، پاکستان میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو قیمتیں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جو پام آئل ہے اس سے بھی جو تیل بنتے ہیں ان کی، جو پلانٹ بیسڈ آئل ہیں ان کی بھی، اور اوور آل اب اس کے اندر، اور ایرانی بھی کوئی تیل وغیرہ یہاں پر آ کے سستے داموں مختلف جگہ پہ ریسٹورینٹ وغیرہ پہ، وہ کیونکہ وہ سستے ہوتے ہیں کمپیریٹیولی کھانے کے، اسمگل ہو کے. جی اسمگل ہو کے جو ہوتے ہیں. کھانے میں سب سے بہتر اگر دیکھا جائے آئل وہ کون سا ہو سکتا ہے اگر گھر؟ پلانٹ سورس کے آئل جو، اور جو لوگوں نے خود نہ فیکٹری میں ہائیڈروجنیٹڈ جو آئل ہوتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے. اچھا، جو پلانٹ سورس کے وداؤٹ انجینئرنگ کے بنے ہوئے آئل، ویسے تو یہ ڈائٹیشین ایک بیسٹ ہوگا ان کانسٹیٹوئنٹس میں بیسٹ، لیکن ایک جنرل بات یہ کریں کہ پلانٹ سورس کا وداؤٹ ہائیڈروجنیٹڈ. لیکن اوور آل دیکھیں اس طرح کی چیز حاصل کرنا بڑا مشکل ہے، قیمت بھی بہت زیادہ ہے. ایک عام آدمی کو سمپل یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی غذا میں تیل یا چکنائی ویسے سے ملتی جلتی کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ کتنی اچھی بھی ہے، اپنی ٹیسٹ برڈ کو اس کا عادی بنائے. ہمارا پرابلم یہ ہے ہمیں شاید وہ چیز ہضم نہیں ہوگی، ہمارے منہ میں ہی نہیں جائے گی جب تک کہ اس میں چکنائی بھری بھی نہ. بالکل، میں کراتی نا امی کو ڈائٹ ہے تو کیسی نہیں جاتا کرنا ہے، اس میں ایک دم سے کسی کو ابلے ہوئے پہ نہیں لے جانا. طریقہ یہ ہے کہ کہ آپ، اور اب جو نئی جنریشن آئی ہے اس کو ہیبیچول کریں کہ وہ اس کا عادی ہو، کہ ان کے ٹیسٹ برڈ، اب دیکھیں نا، ڈیولپ کرنے والی بات ہے.
जापान यानी चाइनीज और इन सब की डाइट्स देख लें क्या होती हैं, ना मसाले ना कुछ। और देखिए डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ चावल मना किए जाते हैं कि नहीं जी चावल नहीं खाना, और वो नाश्ते में चावल खा रहे होते हैं तेल के बगैर जी, क्योंकि वो तेल के बगैर बड़े अच्छे तरीके से यूज कर रहे थे। अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि देखिए जैसे मुर्गन ग़िज़ाएं हैं वैसे भी नहीं खानी चाहिए, जैसे कहा ना कितना आपने गोश्त खा लिया तो आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन रखें कि जी आपने टेंडे भी खा लिए, आपने सिर्फ सब्जी खानी है, दाल खा लें ताकि डिटॉक्स हो सके आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा। मुझे बताएं, जब सर्दियों में हम ऐसी मुर्गन ग़िज़ाएं खाते हैं, जब शादियों में जाते हैं, और सर्दियों में तो वैसे भी कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर भी ज्यादा बढ़ता है क्योंकि ऑफ कोर्स खून की जो आपकी हिद्दत है उसका बड़ा इसमें लेन देन है, तो किस तरीके से फिर हम इनको रोक सकते हैं? क्योंकि हमने फिर केसेस देखते कि जी हर सर्दियों के बाद जनवरी में पता कराने के बाद चलता है ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। होता ये है कि आपकी नालियां सुकड़ती हैं सर्दी में हीट को कंजर्व करने के लिए, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का बायस बनती हैं। इसके अलावा दिल के अमराज भी हैं, उसमें भी वो इजाफा कर देती हैं क्योंकि नालियां सुकड़ रही हैं, दिल पे बोझ बढ़ रहा है। ऑयल का रिलेशन देखें, वो डायरेक्ट सिम्टम से तो नहीं है। ऑयल का रिलेशन डिजीज को बिल्टअप करने से रिलेट करता है, लेकिन किसी की डिजीज इस वजह से बिल्टअप हो रही है ज्यादा ऑयल लेने से, तो सिम्टम भी अल्टीमेटली वो जब इस सूरत में बढ़ जाएगी कि आपको अलामतें लाएगी, तो सर्दी के मौसम में वो अलामतें ज्यादा बढ़ के आएंगी एज कम्पेयर टू गर्मी। लेकिन वही इसमें सर्दी गर्मी अपनी जगह चिकनाई वाली चीजें कम से कम ले। अच्छा, और एक और चीज ये है कि अब जैसे आपने तस्करा किया कि अभी चीनी भी नुकसानदेह है, ये भी ऑयल भी नुकसानदेह है, नमक भी नुकसानदेह है, लेकिन अगर हम वो चीनी का फिर भी इस्तेमाल किसी हद तक कम कर सकते हैं, नमक के हवाले से क्या करें? जो हम नॉर्मली खा रहे होते हैं क्या वो भी ज्यादा है हमारी खुराक में? देखिए, एक रफ आइडिया अगर आम आदमी को समझाने के लिए कहें तो एक आदमी का दिन का नमक 1 चम्मच के बराबर होना चाहिए। अब आप देख लें कि आपकी पूरी ग़िज़ा में जैसे 5 लोग अगर घर में रहते हैं तो टोटल आपका सुबह से लेकर रात तक मुख्तलिफ चीजों में जहां जहां नमक यूज हुआ है वो 5 चम्मच से ज्यादा। दिस इज फॉर अ हेल्दी पर्सन जो हेल्दी है, 1 चम्मच से ज्यादा, यानी वो 5 लोगों का मैं बना रहा हूँ कि पूरे दिल, क्योंकि आप हर का इंडिविजुअल तो नहीं डालेंगे, तो घर की कैलकुलेशन ये होनी चाहिए कि आपका 1 चम्मच से 1 आदमी का नमक ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फवाद साहब, अच्छा, उसमें लोग खत्म भी कर देते हैं, ये नहीं करना है। सोडियम क्लोराइड आपको चाहिए अपनी सेहत के लिए, ब्लड प्रेशर कायम रखने के लिए, बिल्कुल ही वो कम करते हैं तो सोडियम खत्म ही हो जाएगा। लेकिन हमारी खुराक में बात चीजें ऐसी होती हैं जिनमें होता है जी 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 ये बिल्कुल सोडियम शामिल होता है, बहुत सी चीजें हैं। मैं इसका वो तो नहीं मुझे एग्जैक्टली किसमें कितना है, लेकिन नमक के साथ साथ वो मौजूद है। लेकिन नमक आप बिल्कुल खत्म कर देंगे तो इनडायरेक्टली जैसे हमारे पास आते हैं हार्ट अटैक के बाद मरीज, उसका तेल भी बंद हो गया, नमक भी बंद हो गया, अब वो ना कोई खा रहा है और पसंद ही नहीं आ रहा, एनर्जी भी तो चाहिए उसको अपनी ग़िज़ा को, तो हर चीज एक बैलेंस में रखनी है। अच्छा, और फवाद साहब आपके पास जैसे आजकल मौसम के हिसाब से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि यू आर द एक्सपर्ट, आपके हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट्स आते हैं, बहुत इन्फ्लो होता है, तो कुछ मौसम के हिसाब से कुछ आइडिया होता है कि वजूहात क्या हैं? मतलब मैंने वही इनडायरेक्टली जो बात की, एक तो यही नालियों का सिकुड़ना, ठीक है, दूसरा पसीना कम निकलता है, तो ऐसे मरीज दिल के जिनके दिल कमजोर होते हैं वो जरा सा भी ज्यादा पानी पी लें इस सर्दियों के मौसम में, हार्ट वीक के साथ, तो फेफड़ों में पानी फौरी आ जाता है। तो ये बड़ा कॉमन होता है हमारे यहाँ, पल्मोनरी एडेमा के साथ लोग आ रहे होते हैं। वो यही होता है कि आम रोजमर्रा के मामूलात के हिसाब से पसीना निकल नहीं रहा, तो जिस्म से पानी उस तरीके से नहीं निकल पा रहा है, उस पर आपने थोड़ा सा एडिशनल इंटेक ज्यादा ले लिया तो वो फौरी तौर पे फिर पल्मोनरी एडेमा और सांस शदीद होना और नमक भी, दोनों ये दोनों पल्मोनरी एडेमा का बाइस। अच्छा, क्योंकि आई हैव अ केस इन माय होम, तो उनको बहुत होता है कि मुझे थोड़ा बहुत नमक जरूर दे दो। अच्छा, ये बताइए जो स्पेसिफिकली हम फिर सर्दियों में एक और चीज भी करते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स भर भर के खाते हैं, मुठ्ठियां भर, मतलब वो कहते हैं ड्राई फ्रूट में जो फैट है ना वो जरा अच्छा वाला फैट है, लेकिन एतदाल में भर भर के नहीं, एक मुट्ठी के बराबर। आप देखिए इस वक्त मुट्ठी बंद करोगे तो इसमें 4 बादाम आएंगे, एक इसमें काजू आएगा। एक दिन में आप इतना ड्राई फ्रूट जो आपकी मुट्ठी में आ सके, एक दिन में सिंपल, और उसमें कोई भी मूंगफली भी ले सकते हैं, नमक वो बादाम भी ले सकते हैं, अखरोट भी ले सकते हैं, जो लेना चाहें। और ये जो ग्रीन टी है, वैसे तो न्यूट्रिशन बाकी सवाल हो गए, लेकिन जो कहते हैं जी ग्रीन टी आप कुछ भी खा लें, मुर्गन ग़िज़ाएं आप ऊँट पूरा खा जाए, उसके बाद आप ग्रीन टी पी लेंगे तो आपका हजम हो जाएगा। मिसकंसेप्शन है इसका भी और कोल्ड ड्रिंक का भी, कि भाई जो कुछ भी आपने लिया वो सब कुछ मूवमेंट थोड़ी सी तेज हो गई, आपकी आंतों की जो फील ये हो गया, भाई जो कुछ भी आपने लिया है वो अल्टीमेटली जाके जिस्म का हिस्सा बनना है। वो बस क्या हुआ कि इनिशियली मैदे से जरा जल्दी आगे चला गया, तो आपको वो इनडाइजेशन, जो आपने मैदे की गुंजाइश से कई गुना ज्यादा ग़िज़ा ले ली थी, तो उससे आपको रिलीफ मिल गया।
ایسے ہی چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ویٹ بھی اپنا کنٹرول میں رکھیں, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. بالکل. اچھا یہ بھی غلط ہے نا کہ اگر آپ نے کھاتے رہیں اور ساتھ میں آپ ایکسرسائز وغیرہ کرتے رہیں, یعنی کہ جتنا آپ کھا رہے ہو اتنا برن کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں وہ ہوتا ہے آپ کو اپنا خود ایک بیلنس دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ ایٹ پریزنٹ پازیٹیو میں ہیں یا نیگیٹو میں ہیں. اچھا, اگر آپ ایکویبیلیم میں ہیں تو آپ منتھلی اپنا آڈٹ کر لیں کہ جو بھی کانسٹیچوئنٹ آپ غذا کے لے رہے ہیں اس کے لحاظ سے جو فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس حساب سے آپ ٹھیک چل رہے ہیں ویٹ مینٹین کرنے کے حساب سے, تو پھر تو ٹھیک ہے. کیونکہ ایسا آدمی جو بہت اچھی فزیکل ایکٹیویٹی کر رہا ہو اس کو ہم کھانے پینے کی تھوڑی اضافی اجازت دے دیتے ہیں کیونکہ وہ برن کر رہا ہے, لیکن وہی بیلنس اپنا وہ دیکھتا ہے. جس دن ایسا لگا کہ وہ ویٹ پٹ آن کر رہا ہے تو اب اس کو فزیکل ایکٹیویٹی بڑھانی پڑے گی اور ڈائٹ کم کرنا پڑے گا تاکہ فوری وہ ایون اپنے ہمیں بھی ایگزیکٹلی بیلنس آڈٹ اپنا لازمی. صحت کو ہم نے ہوا میں چھوڑا ہوا ہے, جب بیماری آئے گی تو سوچیں گے. نہیں, صحت کی حالت میں اپنا ہر حال میں آڈٹ رکھیں. اور یہ وزن کا بڑھنا یہ آغاز ہے ہر بیماری کا. اور ڈاکٹر صاحب ابھی تو اسپیسیفکلی اتنے ینگ لوگ جو ہیں وہ کینسر سے جا رہے ہیں, سو آئی بلیو اٹس ویری امپورٹنٹ ایٹ ٹوائس اے ایئر اپنی اسکریننگ ضرور کرائیں. اٹس ویری امپورٹنٹ, ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیسی چیزیں اپنی باڈی میں لے کے پھریں. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر فواد فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ہماری رہنمائی کے لیے کہ ہمیں کس طریقے سے بیلنس رکھنا ہے اپنی خوراک میں. ٹھیک ہے آپ ایونٹس اٹینڈ کریں, سوشلائزنگ کریں, بٹ کیسے آپ اعتدال میں رہ کے چیزیں کر سکتے ہیں. اب دیکھیں میں نے کیا ہوا, کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں گجک کا سوچ رہا ہوں. میں اعتدال کی بات کر رہی ہوں. چلو یو کین افورڈ گجک بیکاز آف کورس یو آر آن ڈائٹ اینڈ یو ڈو واک, یو ڈو ایوری تھنگ, سو یو کین ہیو سم تھنگ نیٹ ہاؤ. لیکن ظاہر ہے کہ سوغاتیں ہیں, لیکن آئی اوائڈ دیٹ بیکاز بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کھا لیا اور جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے نا وہی خطرناک ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے آپ کو خود ریزن دینا شروع ہو جاتے, اتنا سا تو کھایا تھا, اتنا سا کیا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ اتنی چیزیں ہوتی ہیں لوگ ان سے ہاتھ کھینچ نہیں پاتے, اور سردیوں کی مختلف سوغاتیں ہوتی ہیں. تو گجک اب دیکھتے ہیں کہ کیسے تیار کی جاتی ہے, کیا لوازمات شامل ہوتے ہیں, کیا مفید بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ناصر حسن خان بتا رہے ہیں. چلے جی ایک چھوٹی سی یہاں پہ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی جناب, تازہ ترین میچ کی صورتحال, گرما گرم صورتحال کے ساتھ اشفاق ستی آپ کے سامنے حاضر ہے, اور میرے ساتھ موجود ہیں میری ساتھی سیدہ مدیحہ زہرا نقوی. تو اسکور اب سے کچھ دیر پہلے تک کا تھا 176 رن. وہی اٹک گیا ہے, کیا ہوا؟ وہ بتا دیں اسکور کیا ہے بھائی. 176, 3 وکٹوں کے نقصان پہ میری معلومات کے مطابق, کیونکہ میری ویب سائٹ اٹک گئی ہے. پتہ چلے اسکور کچھ زیادہ ہو تو لوگ پھر برا بھلا کہیں. تو جناب بات یہ ہے کہ امام الحق از آن دا کریز اور ان کے ساتھ سعود شکیل. او مائی گاڈ, کین آئی ایور بی رانگ مدیحہ؟ کیا ہوا؟ مجھے بتایا گیا کہ آئی ایم رائٹ. Looks like something went 176, ہاں looks like something went wrong but I am not wrong. تو جناب 57 اوورز کا کھیل ہو چکا ہے. پاکستان ابھی بھی ٹریل کر رہا ہے 273 رن سے, اور اس وقت امام الحق جو کہ کل بابر اعظم کو بڑے فخریہ انداز میں انہوں نے رن آؤٹ کروایا تھا, اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی تھی. بابر واز پلئنگ ویل آن 24, بٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بھائی امام الحق کے 81 ہو گئے ہیں رنز جو ہیں, اور امام now should better make like 100 plus or 150 کیونکہ ان کی وجہ سے to compensate the captain. ہمارا بابر اگر کھیلتا تو پہلی اننگز میں ہمیشہ انہوں نے لاسٹ ٹائم 161 بنائے تھے نا. شاید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان سے جان لیتے ہیں کل کی ٹینشن کے حوالے سے بھی. ہاشمی صاحب گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. کل میں امام الحق کو سن رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ ان کو میری آواز نہیں پہنچی تھی, کنفیوژن ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بابر بھاگ کے آ گئے تھے, اور انہوں نے کہا میں منا لوں گا بابر کو. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں انہوں نے منا لیا بابر کو؟ دیکھیں دوستو, غلطی ہوتی ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کرکٹ میں, پتہ نہیں چلتا. لیکن دراصل وہ امام کی کال ہونی چاہیے تھی, اس لیے کہ بابر اعظم بھاگ رہے تھے تیسرے رن کے لیے اور ان کی پشت تھی فیلڈر کی طرف. تو اس موقع پر جب آپ کی پشت ہوتی ہے تو سامنے والا آپ کو بتاتا ہے کہ رن ہے یا نہیں, اور امام تھوڑا سا باہر آئے تھے تیسرے رن کے لیے, پھر انہوں نے چکما دے کے وہ واپس کریز میں چلے گئے, اور بابر واز لیفٹ اسٹینڈنگ. اینڈ ہی میڈ شیور کہ وہ اپنا بیٹ جو ہے وہ گراؤنڈ کر لیں پہلے, اور اس کے بعد جو ہے وہ, اور جو ڈس اپوائنٹمنٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا بابر کو وہ امام نے کیا. یہ نہیں کہ بابر بڑا کول رہے, کام رہے, ان کی
दोस्ती भी अच्छी है इमाम से। स्पर ऑफ द मोमेंट पे होता है, बड़ा सेकंडों का डिसीजन होता है कि आप जाएंगे तीसरे रन के लिए या नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे थ्रो वाइल्ड थी और अगर इमाम भागते तो इमाम पहुंच जाते। बॉलर को बहुत आगे जाना पड़ा, उन्होंने बॉल कलेक्ट की, फिर वो स्टंप्स तक आए, उन्होंने स्टंप्स उड़ाई। तो इमाम अगर रन लेने की कोशिश करते, फील्डर भी थोड़ा सा घबराता, वो भी थोड़ी इधर उधर थ्रो करता, और थ्रो चूंकि वाइल्ड थी तो इमाम के पहुंचने का चांस बन जाता अगर वो रिलक्टेंट ना हाशमी साहब, वो इंजमामुल हक के वो याद आ गया कि जब वो उनके साथ सामने वसीम अकरम साहब मौजूद थे और उनको कैसे बॉल लगी और वो ऐसे बैठ गए, और उसके बाद वसीम अकरम भी आकर उनको सर पे देख रहे थे कि ये क्या किया है। मीनवाइल शाहिद भाई का जरा नाम देख लीजिएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि शाहिद भाई एक चक्कर ये, दूसरा हम बात करने जा रहे हैं 300-350 रन पर इनिंग्स जो है वो लग रहा था कि खत्म हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद 100 रन एक्स्ट्रा बने, उसके ऊपर जरा रोशनी डालिए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? बहुत बुरा हुआ वो, इसलिए कि 309 रन 6 खिलाड़ी आउट के स्कोर से न्यूजीलैंड ने आगाज किया था। 7वीं विकेट भी उसी स्कोर पर गिरी, फिर 345 पर 9 विकेटें गिर गई थी। अच्छा। तो थोड़ा सा मजीद अटैक करते, लेकिन फुल क्रेडिट टू मैट हेनरी, एजाज पटेल, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। और बाबर से गलती ये भी हुई कि पिछले दिन के सबसे अच्छे बॉलर आगा सलमान थे, उनसे 29 ओवर बाद 28 ओवर बाद वो 29वां ओवर दिन का करने आए, उनको पहले करवाते, इसलिए कि लेफ्ट हैंडर जब खेल रहा था तो ऑफ ब्रेक बॉलर उसके लिए परेशानियां क्रिएट करता है। असेसमेंट के हवाले से बात हो रही थी, एक तो ये है कि आप ये देखें कि अबरार सक्सेसफुल नहीं साबित हुए ओवरऑल, अगर देखा जाए जितना उनके बारे में हाइप थी, और हम शुरू में भी यही बात कर रहे थे, और जो तज्जियाकार थे जो गेम को समझते हैं वो ये कहते हैं कि एकदम ही जब आप आते हैं तो मिस्ट्री बॉलर्स के लिए अपनी वैरायटी को रखना और कब क्या वैरायटी देनी है वो बड़ा जरूरी होता है। तो उन्होंने अपने आप को बहुत जल्दी बर्न नहीं कर लिया कि सारी वैरायटीज एक ही ओवर में फेंकने की कोशिश, और उसके अंदर फिर ये है कि दूसरे आपको फिगर आउट कर लेते हैं। इज दैट द रीजन? बॉलर कोई भी हो, स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, राइट आर्म और लेफ्ट आर्म, उसको वेराइटीज अपनी क्रिएट करनी पड़ती है। और फिर स्पिनर के लिए आज तो टेक्नोलॉजी का दौर है, एक एक चीज आप पकड़ लेते हैं कि कहाँ से किस उंगली को यूज किया, किस कैरम बॉल कौन सी बॉल से की, किस तरह जाके क्रीज का इस्तेमाल कर रहा है, ये सारी चीजें पकड़ी जाती हैं कंप्यूटर से। तो बॉलर को भी नित नई वेराइटीज, नित नए तनव्वो के साथ बॉलिंग करना पड़ती है। वो अभी तक अबरार को नजर नहीं आया। ड्रेसिंग रूम में सकलैन मुश्ताक जैसा स्पिनर बैठा है, अगर वो उनसे सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना उनकी बॉलिंग पे पकड़ी जाएगी। और 30-30, 40-40 जब आप ओवर करते हैं तो आप थक भी जाते हैं। एक और चीज, ये कराची की ऑडियंस का कोई खास रुझान नहीं नजर आ रहा टेस्ट मैचेस में जितना लाहौर की ऑडियंस या पिंडी की ऑडियंस निकलती है, इसकी कोई खास वजह? देखिए, कराची में बड़े मसले मसाइल हैं, स्टेडियम तक आना, वहां तक पहुंचना, फिर उसके बाद चारों तरफ आधी से ज्यादा तो सड़कें खुदी हुई हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, उनकी वजह से लोग परेशान हैं। और अब तो जाहिर स्कूल भी खुल गए बच्चों के, तो बहुत मुश्किल हो गया बच्चों का आना। थोड़ा सा अगर ये पहले फ्री कर देते टिकट पहले टेस्ट मैच के लिए तो शायद थोड़ा बहुत क्राउड आ जाता, लेकिन आपको क्राउड के लिए आसानियां पैदा करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट रखनी पड़ेगी, वरना क्राउड टेस्ट मैच में नहीं आएगा। सही, चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी शाहिद हाशमी साहब, हमारे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ मौजूद थे। और आज स्पेसिफिकली आज तीसरा दिन है जी, आज तीसरा दिन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है। पहले तो ड्रॉ है ऐसी, या अल्लाह ये मैच हम जीत जाएं बस, आमीन इलाही आमीन। ब्रेक। वेलकम दी बैक जी। और अगर आपको कराची में पता है कि वही वाली बात मुझे याद आई आपकी कल वाली कि मैं बोले आपको पता चलता है अच्छा, वो पता है बड़ा अच्छा मदिया, उसके अंदर चक्कर पता है क्या है? उसके अंदर ये होता है कि जब आप बोलने लगते हैं ना थोड़ा सा सांस लेते हैं, जब सांस करें अगला पहले ही शुरू हो जाए। अच्छा, वैसे सती आपको पता है कि कराची में अगर आपने पीतल की कोई अच्छी मजेदार चीजें लेनी हो तो कराची का एक इलाका जिसका नाम है गोलीमार। ऐसा क्यों भाई? अब वहाँ पे बनाई जाती चीजें सिर्फ एक जगह क्यों? क्योंकि ये दुनिया पित्तल दी। हाँ, और इस वाले से मैं रिपोर्ट कर रही है इशरत खान की मशहूर पीतल गली दस्तकारों की हुनरमंदी के हवाले से बहुत मशहूर है। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं सोने के हाथ वाले इन कारीगरों से। कराची के इलाके गोलीमार में वाक़े मशहूर और कदीम पीतल गली, जहां जा बजा माहिर कारीगरों के हाथों से जन्म लेने वाले शाहकार नजर आते हैं।
65 साला सैयद खुर्शीद पिछले कई सालों से अपने आबाओ अजदाद के इस फन को जिंदगी के पहिए की तरह साथ साथ चला रहे हैं। पार्टीशन के बाद हमारे बाप दादा यानी इस काम से वाबस्ता थे। आज हम 40-50 साल से हम वाबस्ता हैं और ये पीतल का काम करते हैं। पीतल की धात को दहकती भट्टी में पिघलाना, फिर ढलाई के लिए सांचों में डालना, यही नहीं बल्कि बफिंग करना और फिर मिट्टी के तेल और लकड़ी के बुरादे से साफ करना। इसके बाद एनोडाइज के अमल से गुजारा जाता है। सबसे आखिर में बारीक बीनी से खूबसूरत और नफीस नक्शो निगार बनाए जाते हैं। पीतल का ये काम बड़ा ही नाजुक और मेहनत तलब है। पीतल गली जो कई लोगों के रोजगार का जरिया बनी है, लेकिन अब यहाँ काम करने वाले कारीगर भी तारीकी में डूबते इस गली के मुस्तकबिल से परेशान है। काम करते थे ना, उस्ताद के बाद जब इसकी उजरत अच्छी मिलती थी, लेकिन अब इसकी उजरत जो है ना बहुत कम मिलती है हमें। गुजरते वक्त के साथ साथ इस फन की कदर में कमी आ रही है। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो शायद हम अपनी सकाफत और तारीख की एक शानदार रिवायत खो देंगे। पीतल गली में गूंजने वाली हुनरमंदी की ये आवाजें अब फन की बेकदरी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ रही हैं। अगर इस सनत को हुकूमती तौर पे पजीराई मिल जाए तो शायद ये सनत भी तरक्की कर सके। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ इशब खान, ARY न्यूज, कराची। क्या क्या चीजें हैं इस शहर में डिस्कवर करने के लिए। बिल्कुल, कितने इतने इलाके हैं, मतलब गोलीमार नाम से हम डर जाते हैं। हाँ। ओहो हो, लेकिन नहीं, ज़ाहिर कोई हिस्ट्री होगी तो जिसकी वजह से नाम ये रखा तो गया। भैंस कॉलोनी की क्या हिस्ट्री थी? भैंसें होंगी वहाँ पर, और कुमारी कॉलोनी की? वहाँ पर कुंवारियाँ होंगी, और मच्छर कॉलोनी की? हाँ बताओ। तो मच्छर होंगे वहाँ पर ज्यादा। नागिन चौरंगी पे मुझे एक अरसे पहले लगा रखा रहता था कि वो जो चौरंगी थी ना, वो बेसिकली वहाँ पर बहुत जो हमारे लोग रिलेट कर सके, वहाँ काफी जंगल नुमा एक चीज हुआ करती थी, काफी बड़ा इलाका था। चले, यहाँ पर वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। शाद रहिए, बात रहिए।